جو عجیب و غریب چیز کمرے میں تھی اسے دیکھ کر کسی کا چیخ اٹھنا تعجب خیز نہیں تھا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا جس کے بدن پر کھال منڈھی ہوئی تھی۔ اس کے حلقوں میں دھسی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں بلکہ صرف پتلیاں دھندلا چکی تھیں۔ وہ آلتی پالتی مارے کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھا تھا۔ اس کے ڈھلکے ہوئے کندھے، لمبے لمبے بازو، ڈھانچے ایسے بدن پر جوگیا رنگ کا ایک گلا ہوا میلا سا کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ جبڑے ابھر کر خوفناک لگ رہے تھے۔ اس کی عمر تقریباً 100 برس سے اوپر ہی ہوگی، مگر اس کے تمام دانت موجود تھے۔ کمرے میں پلنگ پر اماں ابدی نیند سو رہی تھی۔ فرش پر دائیں دیوار کے ساتھ بچھی چاندنیوں پر خوبصورت رنگوں میں لپٹی ہوئی وہ لڑکیاں جن کے اندر بھرپور زندگی کھنکھناتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اب بے جان لاشوں کی شکل میں بکھری ہوئی تھی۔ انہی لڑکیوں کے قریب ننگے فرش پر وہ ڈھانچہ بیٹھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر چیخا تھا، مگر اب تک یہ نہیں جان پایا تھا کہ مجھے آواز دینے والا کون تھا۔ میرے پیچھے ہی حکیم علی احمد نے کمرے میں قدم رکھا اور پھر میں نے ان کے چہرے پر جو کچھ دیکھا اس نے مجھے بوکھلا دیا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے سامنے بیٹھے ڈھانچے کو ایک ٹک دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر گہرے سائے یوں لہرا رہے تھے جیسے اندر کوئی طوفان موجزن ہو۔ ان کا منہ کھلا ہوا تھا، ہاتھوں میں راشا سا پیدا ہو گیا تھا۔ یہ شاید کپکپی تھی کہ وہ لرز رہے تھے، یعنی مجھے یوں لگا جیسے بس وہ گرنے والے ہوں۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا۔ تم کون ہو؟ حکیم صاحب کے منہ سے نکلنے والی آواز مجھے اجنبی اجنبی سی لگی۔ تم یقیناً پہچان گئے ہوگے علی احمد۔ یہ آواز ڈھانچے میں سے آئی تھی۔ ہاں، اس کے ابھرے ہوئے جبڑوں، ہلتے ہونٹوں سے یہ آواز ابھری تھی، ورنہ میں سمجھا تھا کہ سادھو نے رحیموں والے واقعے کی جانکاری کے بعد شاید اس کا ڈھانچہ سامنے لا بٹھایا ہے۔ آپ سوامی جی؟ حیرت میں ڈوبی ہوئی اس آواز نے وقار الحسن کو اچھل جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سوامی اب تک زندہ ہوگا، وہ یہاں پہنچ جائے گا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وقار الحسن کے دماغ میں شکنتلا کے جملے گونجنے لگے کہ حویلی کے لوگوں کو میں نے قیدی نہیں بنایا، انہیں قیدی بنانے والے جوگندر ناتھ سوامی جی ہیں۔ میں تو سوچتا تھا کہ شاید میں انہیں تمام عمر تلاش نہ کر پاؤں، وہ تو انہی کی تلاش میں نکلا تھا، مگر اس کمبخت سادھو نے اپنے جال میں اس بری طرح پھانس لیا کہ وقار الحسن وہ کچھ بھی نہ کر سکا جو کرنا چاہتا تھا۔ وقار الحسن آنکھیں پھاڑے اس ڈھانچے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی موجودگی اور پھر اسے سوامی کی حیثیت سے حکیم صاحب کا پہچان لینا، یہ اتنا حیرت انگیز تھا کہ وقار الحسن ذرا دیر کو اپنے پیاروں کی بکھری ہوئی لاشوں کو بھی فراموش کر بیٹھا۔ اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ اس خوفناک حادثے کا ذمہ دار یہ بوڑھا، یہ خبیث سوامی ہے۔ اسی کی وجہ سے وقار الحسن کے باپ دادا مرے، اسی کی وجہ سے گھر کے لوگ اتنی بڑی حویلی کے ہوتے ہوئے دربدر ہوئے۔ وہ لوگ حویلی نہ چھوڑتے، مراد آباد نہ جاتے تو شاید سادھو سے ٹکراؤ نہ ہوتا اور وقار الحسن مسلسل کرب میں نہ رہتا۔ پل بھر میں ہی دادا، ابا، بڑی پھپھی، چھوٹی پھپھی، لڈن، خورشید چاچا، رحیموں، سب کی لاشیں نگاہوں میں بہر گئی۔ جی چاہا کہ آگے بڑھ کر ہڈیوں کے اس ڈھیر کو ایسی لات رسید کر دوں کہ ساری ہڈیاں راکھ بن کر بکھر جائیں۔ اگر آپ… وقار الحسن کے کچھ کہنے یا کرنے سے پہلے ہی حکیم صاحب وقار الحسن سے 2 قدم آگے بڑھ گئے۔ ان بچوں نے تو آپ کو اذیت نہیں دی تھی سوامی جی، آپ تو بڑے ہی نرم دل کے تھے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ… میں تو مسلسل اس کوشش میں رہا کہ آپ سے کسی طرح ملاقات ہو تو… کوئی سخت دل کا جنم نہیں لیتا حکیم جی۔ میں نے مرزا سولت بیگ کی بہت سی باتیں نظر انداز کی، اسے ٹوکتا رہا، روکتا رہا، مگر اس کی عیاشیاں اس کی آنکھوں کی دھول بن گئی۔ اسے سوائے عیاشیوں کے نہ کچھ سوچتا تھا نہ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس سے ملنا چھوڑ دیا، اس کے ساتھ بیٹھنا کیا، بات تک کرنا چھوڑ دیا، مگر وہ… بجائے اس کے میرے اس رویے کو محسوس کر کے شرمندہ ہوتا، اس نے مجھ پر ہی وار کیا، اور وار بھی ایسا گھناؤنا، میری بچی جو اسے پتا سامان مانتی تھی، اسی کو۔ تم نہیں جانتے حکیم صاحب وہ کیسی اذیت میں میرے پاس آئی تھی۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہو گیا۔ تمہارے پاس آئی تھی؟ مگر وہ تو… نہیں۔ سوامی نے ہاتھ اٹھا کر حکیم علی احمد کی بات کاٹ دی۔ وہ کنویں میں تو بعد میں کودی تھی، پہلے وہ میرے پاس آئی تھی۔ اگر تم اسے اس حال میں دیکھ لیتے تو شاید تم بھی وہی کرتے جو میں نے کیا ہے۔ میں نے سوگند کھا لی، اپنی بچی کو تڑپتے دیکھ کر سوگند کھا لی کہ میں اپنے جیون کا سارا گیان تج دوں گا اور سولت بیگ کی نسل کو اس دھرتی پر پنپنے نہیں دوں گا۔ میں سوگند نہ بھی کھاتا تو کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ وہ خود سوگند کھا چکی تھی حکیم صاحب۔ جانتے ہو کہ وہ آج بھی اپنی اس پریت یونی سے چھٹکارا نہیں پا سکی، کیسی اذیت میں ہے وہ، اور اس اذیت میں مبتلا کرنے والا بھی سولت کی اولاد ہے۔ سوامی کی دھندلائی ہوئی پتلیاں وقار الحسن کے چہرے پر ٹک گئیں۔ میں نے اس کی کن پٹی سے پسینہ پھوٹتے دیکھا۔
ایک بات بتا دوں کہ میں حکیم صاحب اور وقار الاسد کے پیچھے تھا۔ ممکن ہے کہ میں آگے بڑھ جاتا اگر اس سے پہلے ہی حکیم صاحب نے اسے پہچان لیا تھا اور میں نے اندر جانا مناسب نہ سمجھا، بلکہ دروازے کے قریب ہی کھڑا سارا تماشا دیکھتا رہا۔ اور اس نے میری پوتی، میری چمپا کے ساتھ کیا کیا، اس سے پوچھو۔ یہ لوگ اس یوگیہ نہیں ہے کہ… میں نے محسوس کیا کہ اس کی آواز بھر آ رہی تھی، شاید وہ رو رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں سوامی جی کہ آپ یوں اس گھر میں لاشیں بکھیر دیں؟ حکیم علی احمد نے لرزتی ہوئی آواز میں ان نوجوان لڑکیوں کے جسموں کی طرف دیکھا جو چاندنیوں پر بکھری پڑی تھیں۔ انہی میں جہانی آپا بھی تھی جن کی بند آنکھوں کی ساکت پتلیوں پر خواب نقش ہو گئے تھے۔ ان میں شنو آپا بھی جن کی جھکی جھکی بوجھل پلکوں میں خفیف سی شرمیلی سی لرزش پیدا ہو چکی تھی۔ جانے انہوں نے آنکھوں میں خواب سجائے تھے کہ نہیں۔ حکیم صاحب کا اتنا کہنا غضب ہو گیا۔ وقار الحسن جیسے ہوش میں آ گیا، یوں جیسے اب تک وہ خواب میں چل رہا ہو، حادثے کو حقیقت نہیں خواب سمجھ رہا ہو، اور اب اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی ہو۔ وہ ایک دم تیزی سے سوامی جی کی طرف جھپٹا۔ خبیث بڈھے، حرام زادے، میں بھی تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ کسی عقاب ہی کی طرح سوامی کی طرف جھپٹا۔ اس سے پہلے کہ حکیم صاحب اسے روکتے، سوامی جی کے قریب پہنچتے ہی پہلے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا، وہ لڑکھڑا گیا اور پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے زور سے فرش پر گر پڑا۔ اب ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا مورکھ، سوامی جی کے لہجے میں شعلے سے دہکتے محسوس ہوئے۔ تو حکیم جی کے ساتھ نہ ہوتا تو ان لاشوں کے درمیان پڑا ہوتا۔ ویسے میں سوچتا ہوں کہ تجھے نہیں مرنا چاہیے، تجھے ارتھیاں اٹھانی ہیں، تیرا مرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بات کر رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ وقار الحسن کا دایاں ہاتھ رینگتا ہوا اس کے گریبان کے اندر جا رہا ہے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ پیش بند کے محافظوں کو اپنی مدد کے لیے بلانا چاہتا ہے۔ شاید کوثر نے اسے کوئی خاص طریقہ بتایا ہو۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں تیز روشنی اور سرسراہٹ پھیل گئی۔ اس روشنی میں نے دیکھا کہ پیش بند اب وقار الحسن کے سینے پر پھیلا ہوا ہے اور ان چھوٹی چھوٹی کھوپڑیوں کی آنکھوں کے حلقوں سے باریک سی اور سنہری چمکدار سی لکیریں بلکہ لچھے سے اس کے قدموں میں گرتے جا رہے ہیں اور اسی تیزی سے ان کا حجم بڑھ رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے ایک گونا خوشی محسوس ہوئی۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ لپک کر وقار الحسن کے اندر داخل ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں میں باہر تھا تو ایک عجیب سے خوف میں مبتلا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے سوامی نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ شاید میں ایسا اس لیے محسوس کر رہا تھا کہ اس کا اصل مجرم تو میں تھا۔ میں نے وقار الحسن کو ورغلا کر شکنتلا کی پائل اور دوسری چیزیں سادھو کے حوالے کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ میں نے ہی چمپا کے بدن کا سونا، اس کے جسم کا شہد، وقار الحسن کے اندر اڈیلنے کے سامان پیدا کیے تھے۔ میں جانتا تھا کہ خود وقار الحسن بہت مضبوط کردار کا شریف آدمی ہے۔ میرے بہکاوے میں آنے سے پہلے اس نے کتنی مزاحمت کی تھی یہ میں ہی جانتا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ کس قدر شرمندہ تھا، اس نے مجھے کیسے کیسے لتاڑا تھا یہ بھی میں ہی جانتا تھا۔ گویا میری ہی داڑھی میں تنکا تھا، اس لیے مجھے سوامی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جس وقت وقار الحسن کے سینے پر پھیلے ہوئے پیش بند سے باریک باریک سانپوں کے لچھے گر رہے تھے، اس وقت سوامی اور حکیم صاحب کی ساری توجہ ان سانپوں پر تھی۔ میں اسی لمحے کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اس کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ میں نے وقار الحسن کو اس وقت اس اقدام پر بڑی شاباش دی، مگر دوسرے ہی لمحے وقار الحسن کی طرح میں بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ سوامی جوگندر ناتھ کا خوفناک قہقہا پوری حویلی میں گونج اٹھا۔ وقار الحسن ہونقوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ حکیم صاحب کی حالت بھی دیکھنے والی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے دیوار کا سہارا لیے زمین پر رینگتے اور ربڑ کی طرح بڑے ہوتے ہوئے سانپوں کو اور کبھی وقار الحسن کے سینے پر پھیلے اس پیش بند کو حیرت سے تک رہے تھے۔ یہ چمتکار مجھے مت دکھا مورکھ، وہ ہزاروں برس پہلے کا شعبدے باز بچہ ہے میرے سامنے۔ جو شکتی اس نے پائی تھی وہ بچوں کا کھیل ہے۔ یہ تیرے لیے بڑا چمتکار ہوگا مگر میرے لیے نہیں۔ یہ لے۔ اتنا کہہ کر سوامی نے اپنا ہاتھ جھٹکا، یوں لگا جیسے اس کی مٹھی سے راکھ نکل کر سانپوں پر گری ہو۔ دوسرے ہی لمحے وہ سارے سانپ کٹی ہوئی رسیوں کے ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئے۔ وقار الحسن جس نے بڑے اعتماد سے اس پر انحصار کیا تھا، یہ حالت دیکھ کر لٹھے کی طرح سفید ہو گیا۔ مگر یہ حالت زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہی۔ اب اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی اور چہرے پر پریشانی تھی، جس سے لگتا تھا کہ وہ اب اتنا پر اعتماد نہیں ہے جتنا پہلے تھا۔ حکیم صاحب کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گیا، اس لیے کہ وہ دھیرے دھیرے ڈول رہے تھے۔ لگتا تھا جیسے اب گر کر بے ہوش ہو جائیں گے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ انہوں نے بڑی جلدی خود کو سنبھال لیا۔ تو کچھ نہیں کر سکتا بالک، میری تپسیا میں 1 صدی لگی ہے اور تو ابھی بچہ ہے۔ یاد رکھ کہ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ میں چاہوں تو تجھے بھسم کر سکتا ہوں، مگر ایک بات تجھے بچانے کے لیے میرے آڑے آتی ہے وقار الحسن، کہ تو بنیادی طور پر اپنے باپ دادے سے مختلف ہے۔ تو نے شکنتلا کے لیے پوری ایمانداری سے کوشش کی تھی، مگر وہ تیرا ہمزاد، وہ تیری کاوش میں نہیں آ سکا، بلکہ تو اس کے وش میں آ گیا۔
मूर्ख, वो मुझे बहुत क्षति पहुंचा चुका है। अगर तूने इस पर काश नहीं पाया तो वो तुझे और क्षति पहुंचाएगा। अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। अगर तू चाहता है कि मैं ये हवेली त्याग दूं, इसे खाली कर दूं, तो सुन। तुझे इस कुएं में से शकुंतला का शरीर निकालना होगा। तुझे प्रकाश का शरीर निकालकर इन दोनों का क्रियाक्रम करना होगा। तुझे साधु से शकुंतला की पायल हासिल करना होगी। वो कड़ा पाना होगा जो शकुंतला की निशानी थी, और तेरे बाप ने उसे देकर कहा था कि इसे स्वामी को तलाश करके उस तक पहुंचा देना। याद है ना तुझे? वकारुल हसन, जो अब तक कुछ पढ़ने में लगा हुआ था, बल्कि कोशिश कर रहा था, वो सब कुछ भूल गया। लगता था जैसे वो अपनी सारी ताकत खो चुका है। उसके चेहरे पर फैली सरासीमगी उसकी हालत की अक्कास थी। मैं स्वामी की बातें सुन रहा था। पता नहीं वकारुल हसन भी नहीं सुन रहा था या नहीं। वो जो कुछ कह रहा था उस पर अमल करने का मतलब तो ये था कि वकारुल हसन पलटकर वापस उसी जगह पहुंच जाए जहां से चला था। साधु का मुकाबला करना, उससे इन चीज़ों को हासिल करना कोई खेल नहीं था। जो कुछ स्वामी जोगिंदर नाथ ने कहा था वो गालिबन वकारुल ने सुन लिया था और इसे पूरी तरह समझ भी लिया था। इसीलिए तो वो एकदम ढह गया। मगर ये इतना आसान नहीं है स्वामी। तुम अगर सब कुछ जानते हो तो ये भी जानते होगे कि मैंने इसी कोशिश और मकसद के लिए अपना घर बार छोड़ा था। उस शकुंतला को सुकून देने के लिए अपनी जिंदगी का हर सुख चैन दांव पर लगा दिया था। मगर उसका फल मुझे क्या मिला? ये लाशें। मैं इन लोगों के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे एक मोहलत दो, इन्हें ठीक कर दो। मैं वादा पूरा करता हूँ कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा, जान लड़ा दूंगा। मगर वकारुल हसन बहुत कमजोर हो चुका था, इसलिए जुमला पूरा करने से पहले ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ऐसा मैं उस वक्त करूंगा जब तुम शकुंतला का शरीर कुएं से निकाल लोगे, उसने सफाकाना अंदाज में जवाब दिया। स्वामी जी, अगर मेरा एतबार करो तो मैं वादा करता हूँ कि ये ऐसा ही करेगा। वकारुल हसन के कुछ बोलने से पहले ही हकीम अली अहमद बोल पड़े। कल शाम जहानी की बारात आने वाली है। भरा घर मातम कदा बन जाएगा स्वामी, और मुझे मुझे यकीन नहीं है कि तुम इतने पत्थर दिल हो चुके हो कि मेरा प्रकाश भी तो बारात लेकर आने वाला था हकीम जी। सपने तो मेरी बच्ची की आंखों में भी जगमगाए थे। सोलत बेग ने मेरे और मेरे बच्चों के अरमान ही नहीं, मेरी गैरत भी जलाकर भस्म कर दी थी। मेरे दिल पर क्या बीती होगी। मेरी बच्ची, मेरी वो दुखियारी बच्ची जो आत्महत्या करने पर मजबूर कर दी गई, सोचो तो उसका क्या हाल हुआ होगा। सब पुरानी बातें हैं ये। अचानक हकीम साहब चीख उठे। सोलत बेग की हरकतों का बदला तुम इन मासूमों से नहीं ले सकते स्वामी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। एक बात याद रखो कि मैं तुमसे अपने पुराने ताल्लुकात और अदब और लिहाज का पास कर रहा हूँ जो मेरे और तुम्हारे दरमियान थे, मगर उसकी वजह से मैं तुमसे इतना नहीं दबूंगा कि तुम्हें मनमानी करने दूं। ना मालूम हकीम साहब को क्या हो गया कि वही हैरान और परेशान हकीम साहब शेर की तरह दहाड़ उठे। गुस्से से उनका चेहरा तमतमा गया, गैज़ो गज़ब से आंखें सुर्ख हो गईं। मैं ही नहीं, वकारुल हसन भी उन्हें हैरत से देख रहा था। उनके लहजे में बड़ा दबदबा, बड़ा एतमाद था। ये सब शौबदेबाजी खत्म करो। मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ कि वकारुल हसन ऐसा ही करेगा। उन्होंने दूसरे ही लम्हे अपने लहजे की आंच पर काबू पा लिया। और पहले भी वो इन्हीं चक्रों में फंसा हुआ था। क्या तुम्हारे ख्याल में साधु से उसकी कोई जाती दुश्मनी थी? नहीं स्वामी, नहीं। तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हो कि साधु ने इस पर महज शकुंतला की वजह से आजाब नाजिल किए। तुम तो दूर बैठे इस हवेली में तमाशा देखते रहे। तुम्हें जरा एहसास ना हुआ कि वो नौजवान होने के बावजूद खुराफात में पड़ गया? उसे क्या फिक्र थी कि वो तुम्हारी बेटी की रूह को सुकून पहुंचाने के लिए अपना सुख चैन हराम कर लेता। बहुत एहसान फरामोश हो स्वामी तुम। हकीम जी की बातों ने स्वामी के चेहरे पर नरमी पैदा कर दी थी। शायद उसे एहसास हो गया था कि वकारुल हसन का कोई कसूर नहीं है। वो कुछ देर तक चुपचाप बैठा वकारुल हसन और हकीम साहब को तकता रहा। स्वामी, तुम्हारे दुख का एहसास मुझे है, और यकीन है कि वकारुल हसन को भी पूरा पूरा एहसास है। तुम मिर्जा सोलत बेग और उसकी औलाद के साथ जो कुछ कर चुके हो वो काफी है। इस हवेली पर राज कर रहे हो, ये बहुत है। तुम्हारी बेटी अब अगर किसी अजियत में है तो वो भी इसकी वजह से नहीं, बल्कि उसके हमजाद की वजह से। और हमजाद खबासत पर उतर आए तो इंसान कितना बेबस हो जाता है, इसे तुम भी जानते हो। वो अगर ताकतवर न होता तो उसे काबू करने की हिदायत न दी जाती। ऐसा वकारुल हसन की कमजोरी की वजह से हुआ है, मगर तुम इसे इस सिलसिले में बराह रास्त इल्जाम नहीं दे सकते। तुम जानते हो कि शैतान बाहर हो तो आदमी उसका मुकाबला कर सकता है, बाआसानी उसे ज़ेर कर सकता है, मगर जब शैतान लहू में गर्दिश कर रहा हो, जब वो उसे अंदर से कमज़ोर करे तो उस पर काबू पाना मुश्किल होता है। तुमने तो जंगलों में जाकर बरसों तपस्या की तो इसे काबू कर सके थे, मगर फिर भी आज उसने तुम्हें ज़ेर कर दिया। बल्कि तुम तो बरसों से उसके आलाए कार बने हुए हो। इंतकाम लेने के लिए तुमने नहीं सोचा होगा। मैं ये बात जानता हूँ। तुम तो कुदरत की सज़ा के कायल थे, मगर तुम्हें तुम्हारी राह से भटका देने वाला यही नफ्से अम्मारा होगा, यही खबीस हमजाद जिसने तुम्हारी बरसों की तपस्या को अकारत कर दिया।
یوں لگ رہا تھا جیسے حکیم علی احمد اپنے چاروں طرف سے ہی نہیں، سوامی، وقار الحسن، سادھو اور مجھ سے بھی کبھی بے خبر نہیں رہے۔ یوں جیسے سب کچھ ان کے سامنے آیا ہو، جیسے سب کچھ عین ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا رہا ہو۔ وقار الحسن انہیں منہ پھاڑے تک رہا تھا اور میں بھی کچھ کم حیران نہیں تھا۔ بس کرو حکیم علی احمد، وہ بہت دھیرے سے بولا تھا، مگر اس کے لہجے کی گھبراہٹ وقار الحسن اور مجھ سے چھپی نہ رہ سکی۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنا جیون بھی تباہ کیا اور شاید آخرت بھی۔ ایک صدی کی ساری تپسیا، سارا گیان، سب کچھ بیکار کر دیا۔ سمجھے، مجھے جانکاری ہی نہ تھی کہ میں کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا ہوں۔ سنو حکیم جی، میری اچھا ہے کہ میری بچی کی بھٹکتی ہوئی آتما آکاش کی اس بلندی پر چلی جائے جہاں سے دوسرا جنم شروع ہوتا ہے۔ میں تمہارے وعدے پر اعتبار کرتا ہوں حکیم جی، مجھ پر دیا کرنا۔ میں اس سمے کا انتظار کروں گا جب… تم فکر نہ کرو، میں نے وعدہ کیا ہے تو اسے نبھاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ بس ایک وعدہ تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ حکیم صاحب نے پہلی بار قدم بڑھایا۔ وہ سوامی کے قریب پہنچ گئے۔ سوامی نے سر اٹھا کر حکیم صاحب کو دیکھا۔ میرے قریب مت آنا حکیم جی، میرے گرد دہکتا ہوا چکر ہے۔ میں اس آگ کے درمیان کب سے سلگ رہا ہوں یہ تم نہیں جانتے۔ یہ میری سوگند کی آگ ہے، جب تک میری سوگند پوری نہیں ہوگی میں اس میں اسی طرح سلگتا رہوں گا، نہ مروں گا نہ زندہ رہ پاؤں گا۔ میں کوشش کروں گا سوامی کہ تمہیں اس جہنم سے نکال لوں، مگر میں تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں۔ بولو، سوامی نے پوچھا۔ ان بچوں کو دکھی مت کرنا۔ تم اگر ایسی کوئی قسم کھا چکے ہو تو اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے جو بھی کر سکتے ہو کرنا۔ حویلی پر قبضہ رکھنا چاہتے ہو تو شوق سے رکھو، مگر ان معصوموں کی خوشیوں اور زندگیوں سے مت کھیلو۔ اس وقت تک انتظار کرو جب تک وقار الحسن اور میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر دیتے۔ سوامی نے سر جھکا دیا۔ ٹھیک ہے حکیم جی، میں اس سمے کا انتظار کروں گا، اس نے دھیرے سے کہا۔ پھر اپنے جوگیا رنگ کے چغے میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا اور بند مٹھی کو سامنے کر کے کھول دیا۔ اس کی ہتھیلی پر چاندی کی بالکل ویسی ہی پائل رکھی تھی جیسے وقار الحسن کو اوپر جانے والی سیڑھیوں کے پاس سے ملی تھی، جو شکنتلا کی پائل تھی اور جسے میرے بہکائے میں آ کر وقار الحسن نے سادھو کے حوالے کر دیا تھا۔ بالکل ویسی ہی پائل تھی۔ وقار الحسن اسے دیکھ کر چونک گیا۔ پہلا خیال تو مجھے بھی یہی آیا تھا کہ یہ وہی پائل ہے اور سوامی نے کسی طرح سادھو سے حاصل کر لی ہے، مگر دوسرے ہی لمحے سوامی نے میرے اس خیال کی تردید کر دی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ شکنتلا کی دوسری پائل ہے، اسے اس برگد کے درخت کے نیچے داب دو جہاں تم نے پرکاش کا ڈھانچہ دبایا ہے۔ اس سے پرکاش شکتی پائے گا اور شکنتلا پل بھر کو ہی صحیح سادھو کی قید سے نکل کر یہاں پہنچ جائے گی۔ تمہیں اس سمے کا انتظار کرنا ہوگا، چاہے اس کے لیے تمہیں دن اور رات اس برگد کے نیچے بیٹھنا پڑے۔ شکنتلا کے یہاں پہنچتے ہی تم پرکاش کا ڈھانچہ نکالو گے۔ پرکاش کے ایک کان میں چاندی کی بالی پڑی ہے، وہ نکال کر اس پائل سے جوڑ دینا۔ وہ جوڑ دی تو شکنتلا سادھو کی نظر سے اوجھل ہو جائے گی، مگر یہ زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہوگا۔ سورج کے آخری کنارے پر پہنچتے ہی تمہیں چاند نکلنے سے پہلے شکنتلا کے شریر کو کنویں سے نکالنا اور ان دونوں کی ارتھی کو ایک ہی چتا پر رکھ کر جلانا ہوگا۔ یاد رکھو، چاند چڑھتے ہی شکنتلا بے بس ہو جائے گی اور پھر میں اپنی سوگند کو پورا کرنے کے لیے مجبور ہوں گا۔ اس نے کافی مشکل کام بتایا تھا، اسے پورا کرنا اتنا آسان نہ تھا جتنا محسوس ہو رہا تھا، مگر وقار الحسن ہر قیمت پر گھر والوں کی زندگی چاہتا تھا، ان کی خوشیاں چاہتا تھا۔ اس نے لمحے بھر کی دیر لگائے بغیر حامی بھر لی اور ہاتھ بڑھا کر وہ پائل لے لی۔ سوامی، کیا سادھو تم سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا اس نے بھی ایک صدی تپسیا کی ہے؟ کیا تم اس کے سامنے بے بس ہو؟ جو سوال میرے دل میں تھا، جو بات وقار الحسن کے دماغ میں تھی، وہ بات حکیم صاحب نے کہہ دی۔ میں ہر بات تم لوگوں کو بتانے کا پابند نہیں ہوں، سوامی نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ایسا کچھ تو ہوگا کہ یہ کام میں نہیں کر پاتا ہوں گا، جبھی میں تم لوگوں سے مدد لے رہا ہوں۔ کچھ شکتیاں ایسی ہیں جو بھگوان نے انسانوں کو دی ہیں اور کچھ ایسی جو صرف آتما کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ راز بھی تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب اس کا سمے آ جائے گا۔ جاؤ، اس پائل کو ابھی اسی سمے وہاں دبا دو، میری آتما کو شانتی ملے گی۔ جاؤ، سمے برباد نہ کرو، آج یوں بھی اماوس کی رات ہے۔ شاید شکنتلا… وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ حکیم صاحب نے وقار الحسن کو جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں حکیم جی، تم بھی جاؤ، وہ بچہ ہے، تم ساتھ دو گے تو مجھے ڈھارس رہے گی۔ یہ سن کر حکیم علی احمد وقار الحسن کے ساتھ ہی باہر آ گئے۔ وقار الحسن نے گودام کے دروازے کے قریب بنی منڈیر سے پھاوڑا اٹھا لیا جسے اس نے پرکاش کی لاش یعنی ڈھانچہ دبانے کے بعد یہاں رکھ دیا تھا۔ حکیم صاحب خاموش تھے، شاید وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ وہ دونوں سیدھے برگد کے نیچے پہنچ گئے۔ وہ پائل کافی گہرا گڑھا کھود کر دبانے میں وقار الحسن کو شاید گھنٹہ پون گھنٹہ لگ گیا۔ آسمان پر تاریکی دھندلانے لگی تھی،
حکیم علی احمد اب بھی گہری خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پائل دبا کر وقار الحسن کھڑا ہوا تو انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولے، وقار الحسن، تم بہت بہادر آدمی ہو۔ تم نے جس طرح اپنی زندگی کے 10-12 برس گزارے ہیں، جن پراسرار حالات کو جھیلا ہے، وہ تمہارے عزم اور تمہاری بہادری کا ثبوت ہے بیٹا۔ میں تم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے حالات میں آدمی کو اپنے جذبات پر پوری طرح قابو رکھنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ کچھ ہو چکا ہو وہ حقیقت ہو، ان تاریکیوں کو کاٹ کر طلوع ہونے والا سورج تمہارے دل کو بھی دو لخت کر دے گا۔ تم حوصلہ رکھنا بیٹا، غلطی مجھ سے ہوئی، مجھے بہت پہلے تمہاری مدد کو آنا چاہیے تھا، میں اپنی اس غلطی پر سخت نادم ہوں۔ پتہ نہیں حکیم صاحب کی آواز میں کیا تھا، ان کے جملوں میں کتنی ہولناکی تھی کہ وقار الحسن اندر تک لرز کر رہ گیا۔ پھاوڑا اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ چند لمحے تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ حکیم صاحب نے نگاہیں جھکا لیں تو وہ ایک دم چیخ اٹھا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مر جاؤں گا، مجھ میں حوصلہ نہیں ہے، میں تھک چکا ہوں، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے۔ اس نے تو کہا تھا کہ اگر میں ایسا کروں، اس کی بات پر عمل کروں تو… وقار الحسن کی آواز پھٹ گئی، اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئیں۔ حکیم صاحب نے اس کا کاندھا تھپتھپایا۔ ہاں، اس نے کہا تو تھا بیٹا، ان لوگوں کا بھروسہ کرنا خود کو فریب دینے کے مترادف ہے۔ تم خدا پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ وہی تو ایک سہارا ہے ہمارا۔ تم نے سنہرے بابا کے کہے پر عمل کیا ہوتا تو… کیا تھا میں نے عمل۔ میں کچھ بھول ہو گئی تھی، میں نے دانستہ ان کے کہے سے روگردانی نہیں کی تھی حکیم صاحب، اور پھر یہ میرا ہمزاد… اس نے دانت کچکچا کر جواب دیا۔ میں اس کے اندر سمٹ کر رہ گیا۔ مجھے بھی ڈر تھا، جو حالات سامنے آ رہے تھے وہ کسی بھی طرح میرے حق میں نہیں جاتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ بالآخر وقار الحسن کو احساس ہو جائے گا کہ اس سے ہونے والی تمام غلطیاں سراسر میرے بہکائے کا نتیجہ تھیں۔ کچھ بھی ہو، بہرحال اب تو جو ہو چکا ہے اس پر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آؤ چلیں، لیکن اس بات کو پھر سن لو کہ تم ایک حوصلہ مند مرد ہو، تمہیں ہر قسم کے حالات میں صرف اور صرف حوصلے سے کام لینا ہے۔ وقار الحسن کو یوں بھی اندر جا کر حالات دیکھنے کی تڑپ پریشان کیے ہوئے تھی۔ وہ دونوں اماں کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اب صبح کاذب کا وقت تھا۔ اچانک وقار الحسن کو آہٹ محسوس ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے حویلی کے اس حصے میں کوئی ہے جہاں رشید چاچا اور اس کا گھرانہ آباد تھا۔ اس آہٹ کو حکیم صاحب نے بھی محسوس کیا تھا کیونکہ وہ بھی ٹھٹک گئے تھے۔ یہ آواز تم نے سنی؟ انہوں نے وقار الحسن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں۔ وقار الحسن چونک گیا۔ اس کے کان اب پھر اسی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ اچانک انہیں اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وقار الحسن پھرتی سے پلٹا اور پھر اپنے سامنے رشید چاچا کی بہو کو گھونگھٹ نکالے کھڑے دیکھ کر اچھل پڑا۔ چھوٹے مرزا، وضو کا پانی گرم ہے۔ ہیں؟ وہ اب بھی حونقوں کی طرح کھڑا تھا، جیسے جو کچھ اس کے سامنے ہے وہ کوئی خواب ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسے اسے ہوش آ گیا۔ منجلی بیگم کو بھی اٹھا دیجیے گا، اس نے دھیرے سے کہا اور پھر باورچی خانے کی طرف پلٹ گئی۔ وقار الحسن کی حالت دیوانوں کی سی ہو گئی۔ اس نے جھٹکے سے پلٹ کر حکیم علی احمد کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر اطمینان اور ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ آنکھیں تشکر کے احساس سے بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ آسمان کو تک رہے تھے جیسے خدا کا شکر ادا کر رہے ہوں۔ وقار الحسن ابھی تک جیسے حواسوں میں نہیں تھا۔ وہ اب بھی اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ابھی اس نے واقعی رشید چاچا کی بہو کو دیکھا ہے۔ وہ زندہ تھی، بلکہ صحیح سلامت، ٹھیک ٹھاک تھی، جبکہ وہ ان سب کی موت کی تصدیق کر چکا تھا، اپنی آنکھوں سے ان کے بے جان جسم دیکھ چکا تھا۔ یک بیک وہ اچھلا اور اماں کے کمرے کی طرف بھاگ پڑا۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، کمرے میں ہلچل دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ جہانی آپا کروٹ بدل رہی تھیں۔ انہوں نے کروٹ لیتے ہوئے پل بھر کو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے وقار الحسن کو دیکھا، پھر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ اماں ابھی نہیں جاگی تھیں، مگر وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھی جس میں وقار الحسن انہیں دیکھ چکا تھا۔ ان کا ہاتھ آنکھوں پر تھا۔ کمرے کے کونے میں لٹکی لالٹین کی ہلکی روشنی غالباً ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے بچنے کے لیے انہوں نے ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ چاندنی پر لیٹی تمام لڑکیاں سانس لے رہی تھیں۔ بھرپور زندگی کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ اب نہ کمرے میں ہولناکی کا کوئی احساس تھا، نہ قیامت کا سا سناٹا۔ وقار الحسن کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اس وقت اسے ان سب کے تنفس کا اتار چڑھاؤ صاف سنائی اور دکھائی دے رہا تھا، یا شاید وقار الحسن نے اپنی تمام تر قوتیں یہی دیکھنے اور سننے میں صرف کر دی تھی۔ اسی لمحے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اماں کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور اس آواز کے ساتھ ہی وقار الحسن وہیں دروازے پر سر بسجود ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امٹ رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا، شکر ادا کر رہا تھا۔ اماں نے آواز سن کر پلٹ کر وقار الحسن کو دیکھا اور جلدی سے پلنگ سے اتر کر اس کی طرف لپکی۔ وقار الحسن، کیا بات ہے بیٹا؟ سب خیریت تو ہے نا؟
انہوں نے اس کے قریب بیٹھ کر سجدے میں رکھے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ایک دم اٹھ کر اماں سے لپٹ گیا۔ اماں اماں اگر آپ لوگوں کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا اماں، میں مر جاؤں گا۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے وقار الحسن؟ ان کے لہجے میں الجھن تھی۔ وقار الحسن نے لمحہ بھر کو سر اٹھا کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر بے اختیار ان کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر ان کی پیشانی چوم لی۔ اللہ نے اس وقت مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے اماں، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نماز پڑھ لیں، میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر بتاؤں گا۔ اور اماں میں ذرا حکیم صاحب کو ان کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ حکیم صاحب؟ اماں چوک اٹھیں۔ خیریت تو ہے؟ یہ حکیم صاحب اتنے سویرے کیسے آ گئے؟ میں واپس آ کر بتا دوں گا، سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ انہیں دلاسا دے کر باہر نکل آیا۔ یہاں سے وہ سیدھا باہر کھڑے حکیم صاحب تک پہنچا۔ وہ اس کے چہرے پر برستی خوشی دیکھ کر حقیقت جان چکے تھے۔ بیٹا میں بڑے مرزا سے مل کر جاؤں گا، جو غلطی میں پہلے کر چکا ہوں اسے دہرانا نہیں چاہتا۔ یہ بات سن کر وقار الحسن خاموش ہو گیا، انہیں لے کر چھوٹے برآمدے میں چلا آیا۔ اماں حکیم صاحب سے پردہ نہیں کرتی تھی، مگر پھر بھی وہ کبھی ان کے سامنے یوں نہیں آئی تھی کہ لحاظ ہی نہ ہو، مگر اس وقت وہ سب کچھ بھول بھال کر سر پر دوپٹہ جمائے برآمدے میں چلی آئی۔ خیریت تو ہے نا حکیم صاحب؟ ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ جی سیدہ بیگم، بس خیریت ہی گزر گئی، اب آپ گھبرائیے نہیں، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ ساتھ خیریت کے جہانی کو ان کے گھر کا کر دے، پھر کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ حکیم صاحب نے نگاہیں نیچی کیے جواب دیا۔ وقار الحسن تایا کے کمرے کی طرف بڑھا تو اماں وضو کے لیے اٹھ گئی تھی۔ رشید چاچا کی بہو زیب النساء چائے لے کر آئی۔ وقار الحسن نے اسے چائے رکھنے کو کہا اور تایا کو اٹھانے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اماں کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے کانوں میں لڑکیوں کی ہنسی اور سرگوشیوں کی آوازیں آئیں تو فرط مسرت اور تشکر سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ رات کے چند گھنٹے کس قیامت کے تھے یہ وقار الحسن ہی جانتا تھا۔ یہ کہاں گمان تھا کہ اب وہ یہ سرگوشیاں یا شرمیلی ہنسی کی آوازیں دوبارہ بھی سن سکے گا۔ اس کا دل تشکر سے بھرا ہوا تھا۔ وہ تائی کے کمرے میں پہنچا تو اس کی آنکھوں میں رات والا منظر جمع ہوا تھا، جب وہ تایا کو جھنجھوڑ رہا تھا، مگر تایا تمام عذابوں سے پرے کہیں دور پرسکون دنیا میں جا چکے تھے۔ لمحہ بھر کو دروازے پر ٹھہرا تو اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ پل کے ہزارویں حصے میں کہیں سے خوف ڈرایا کہ کہیں وہی رات والا منظر نہ ہو، مگر دروازے پر ہی تایا کی آواز نے اس کے اندر ڈھیروں سکون اتار دیا۔ وہ تائی سے کہہ رہے تھے، اری نیک بخت، ایسا بھی کیا پاگل پن کے خدا کو ہی بھول جائے۔ وقار الحسن نے اندر جھانکا تو تائی بے خبر سو رہی تھی اور تایا اپنے پلنگ پر پاؤں لٹکائے بیٹھے انہیں تک رہے تھے۔ آہٹ پر انہوں نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر وقار الحسن کو کھڑے پا کر بولے، اذانوں سے پہلے اٹھا کرتی تھی اور آوازیں دے دے کر دل میلا کر دیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی میں جھنجھلا کر جواب دیا کرتا تھا کہ بھئی نماز پڑھنا نہ پڑھنا میرا اور خدا کا معاملہ ہے، تمہیں اس نصیحت کے کتنے نمبر ملیں گے جو یوں وکالت کرتی ہو۔ پھر وہ دھیرے سے مسکرائے۔ پتہ ہے کیا جواب دیتی تھی؟ کہتی تھی، میری زندگی کا سارا سکون انہی نمبروں سے تو ملتا ہے، تم کیا جانو، پر مجھے یقین ہے کہ میرے خدا نے میرے حصے میں سکون ہی سکون لکھ دیا ہے۔ سچ ہی تو ہے، سچ ہی تو کہتی تھی، دیکھو تو ہم سب کتنے بے سکون ہیں اور خوش ہیں کہ ہم پاگل نہیں ہوئے۔ اس کے پاگل پن پر ترس کھاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ خدا نے اس کے حصے میں جو سکون لکھا تھا یہ پاگل پن وہی سکون ہی تو ہے۔ لڑکی چلی گئی تھی، بڑا کرب سہا میں نے، مگر یہ دنیا و مافیہ سے بے خبر رہی۔ لڑکی لوٹی تو دل دکھ، شرمندگی اور غصے سے بے حال ہو گیا، تب بھی اسے کچھ نہیں ہوا، پھر ویسی کی ویسی پرسکون رہی۔ اور پھر یہ لڑکی مر گئی، اسے دفنا دیا، دل پھٹ گیا، برسوں کے جمے ہوئے آنسو کیا پگھلے، جیسے زندگی بھر کی جمع پونجی ہی بہا لے گئے۔ پر یہ تو ویسی ہی پرسکون رہی، اور اب اگر یہ نماز نہیں پڑھتی، خدا کو بھی یاد نہیں کرتی، تب بھی دل کتنا ٹھنڈا ہے اس کا۔ ابھی تھوڑی دیر میں اٹھے گی، اپنی خیالی دنیا میں گم ہو جائے گی، نہ فکر ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے نہ دنیا میں، کیسا خوف، کمال کا غم، کون سی خوشی، سے کچھ پرواہ ہی نہیں۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہے تھے، تایا اٹھیں، نماز کا وقت نکل جائے گا۔ وقار الحسن نے قریب جا کر ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہیں؟ یہ اتنے سویرے حکیم صاحب کہاں چلے آئے؟ انہوں نے پیروں میں کھڑاویں ڈالتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ تایا، رات ایک بڑی قیامت سے گزرا ہوں میں۔ ایسا کہتے ہوئے اس کے ہاتھ لرز گئے۔ اس نے بے ساختہ تایا کے دونوں ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا دیا۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم گھبرا گئے۔ سب خیریت سے تو ہے نا؟ جی ہاں، بڑا احسان کیا ہے خدا نے مجھ پر، آپ نماز پڑھ لیں، پھر بتاؤں گا۔ پہلے تو تایا ایک ٹک اسے دیکھتے رہے، ان کی آنکھوں میں وقار الحسن کے لیے ہزاروں سوال بے چینی سے چکراتے محسوس ہو رہے تھے، مگر انہوں نے جلد ہی اپنی بے چینی پر قابو پا لیا۔ وہ لوگ وضو کر کے نماز کو چلے گئے۔ مسجد زیادہ دور نہیں تھی۔ اماں نماز سے فارغ ہو کر ناشتے پانی کے انتظام میں لگ گئی۔
وہ نماز پڑھ کر لوٹے تو حویلی میں زندگی عروج پر تھی۔ وقار الحسن نے جس سناٹے کو جھیلا تھا اس میں یہ رونق کسی ہنگامے سے کم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ آج شام جہانی آپا کا نکاح تھا۔ رشید چاچا سویرے ہی نکل گئے تھے۔ ان کا بیٹا اس کے ساتھ تھا۔ بہت سے کام نمٹانے تھے مگر وقار الحسن کو جیسے فی الوقت کسی بات سے سروکار نہ تھا۔ وہ تو اماں اور تایا کو رات والے واقعے کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ یہ سب انہیں بتانا ناگزیر تھا۔ حکیم صاحب کے رک جانے سے لگتا تھا جیسے وہ کوئی اہم بات گوشگزار کرنا چاہتے ہوں۔ میں وقار الحسن کو بتا چکا تھا کہ حکیم صاحب کسی ایسے شخص کے بارے میں اکثر سوچتے ہیں جو سوامی جوگندر ناتھ کا دشمن ہے۔ وہ ان پر قابو پا سکتا ہے، اسے حکیم صاحب جانتے ہیں۔ شاید حکیم صاحب اسی موضوع پر بات کرنا چاہتے تھے۔ انہیں آتا دیکھ کر اماں نے برآمدے میں ہی دسترخوان لگوا دیا۔ حویلی میں خاصی چہل پہل تھی۔ لڑکیاں اڑی اڑی پھر رہی تھیں۔ اماں نے شنو آپا سے کہہ کر ناشتہ لگوا دیا۔ ہم نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد حکیم صاحب نے تایا سے درخواست کی کہ کسی ایسے کمرے میں چلے جہاں سکون سے بات کی جا سکے۔ ان کی بات سن کر اماں اپنے بہت سے کام بھول گئیں۔ ناشتے کے دوران میں تایا بھی باتوں باتوں میں حکیم صاحب کی موجودگی پر کئی بار حیرت کا اظہار کر چکے تھے اور چاہا تھا کہ وہ اپنے اتنے سویرے یہاں موجودگی کا جواز بتائیں، مگر حکیم صاحب نے محتاط رہنا زیادہ پسند کیا تھا۔ ان کی بات سنتے ہی اماں نے میرا کمرہ کھلوا دیا جو اکثر بند رہتا تھا۔ اسے بند رکھنے کی ہدایت میری ہی دی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اماں پر کیوں گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی تھیں۔ حکیم صاحب کا رویہ بھی کچھ عجیب پراسرار سا ہو گیا تھا۔ وہ گہری چپ میں لپٹے خاموش بیٹھے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی خوفناک انکشاف کرنے والے ہوں۔ وقار الحسن اپنے طور پر اندازے لگانے کی کوشش میں کافی جھنجھلا چکا تھا۔ میں چاہتا تو آ کر حکیم صاحب کے دماغ کو کرید سکتا تھا، مگر اب میں محسوس کر رہا تھا کہ ایسا کوئی خطرہ مول لینا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ میری تو پوری کوشش یہ تھی کہ وقار الحسن مجھے بھول جائے، میری موجودگی کو فراموش کر دے تاکہ میں کسی بھی قسم کا نقصان نہ اٹھاؤں۔ کچھ دنوں تک اس کے اندر اتنا خاموش اور ساکت پڑا رہوں کہ وہ سمجھے کہ اب میرا کوئی وجود ہی نہیں رہا۔ اس طرح وہ میرے خلاف نہ کچھ سوچ سکتا تھا اور نہ کوئی ایسا قدم اٹھا سکتا تھا جس سے میرا وجود خطرے میں پڑتا۔ وہ لوگ وقار الحسن کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اماں اس سے قبل ہی زیب النساء کو ہدایات دے چکی تھی کہ اگر رشید چاچا آ جائیں تو پھول والے کی دکان پر بھیج کر آرڈر دے آئیں، باورچی کے پاس چلے جائیں تاکہ وہ نکاح کے دن کا تمام حساب کتاب دے دے، اور ایسی ہی بہت سی ہدایات دے کر اماں پھر وقار الحسن کے کمرے میں چلی آئیں۔ وہ ذرا سکون سے بیٹھیں تو وقار الحسن نے دھیمے لہجے میں وہ سارا واقعہ سنا دیا جو رات کو پیش آیا تھا۔ واقعات سنتے ہوئے اماں کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ انہوں نے درمیان میں کئی بار بولنے کی کوشش کی مگر تایا نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ جب وقار الحسن نے بات ختم کی تو وہ بول اٹھی، خواب دیکھا ہوگا تم نے؟ خواب میں اکیلا دیکھ سکتا ہوں اماں، حکیم صاحب اس واقعے کے عینی شاہد ہیں۔ وقار الحسن کی بات سن کر ان کا چہرہ ایک دم سفید ہو گیا۔ انہیں فوراً ہی احساس ہو گیا کہ واقعہ سچا اور خاصا سنگین تھا۔ سیدہ بیگم، وقار الحسن نے جو کچھ کہا ہے وہ حرف بحرف درست ہے۔ حکیم صاحب نے کھنکھار کر بات شروع کی، میں نہیں جانتا کہ سوامی کے ہاتھ میں ایسی کوئی طاقت ہے کہ وہ پہلے آدمی کو موت اور پھر زندگی بھی عطا کر سکتی ہے۔ اگر اس کے نزدیک اس کی طاقت ہے بھی تو میں اسے محض نظر بندی کا کھیل ہی سمجھوں گا، اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ ہم سب کے نزدیک ایک خدائے برتر کی ذات ہی مختار کل ہے۔ مگر جو حالات سامنے آتے رہے، اس نے اور قرآن کی اس تصدیق نے کہ دنیا میں جادو ہے، یہاں بڑے بڑے جادوگر گزرے ہیں، یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسے محض کھیل نہ سمجھا جائے۔ وقار الحسن نے تو مجھے ایسی کوئی تفصیل نہیں بتائی جس سے میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچوں۔ پھر بھی میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ اس وقت سے عذابوں میں ہے جب سے اس کے باپ نے اسے حالات سے آگاہ کر کے ایک کام اس کے حوالے کیا تھا۔ اس نے کام انجام دینے کا وعدہ کر لیا ہے اور مسلسل اس کوشش میں لگا بھی رہا۔ شاید یہی اس کی بچت کا سامان بھی بن گیا، مگر اب سوامی شدید اذیت میں ہے۔ وہ تمام کھیل کو کسی بھی طور ختم کرنا چاہتا ہے، خواہ اس کے لیے اسے آپ کے پورے خاندان کو ہی ختم کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ اس زندگی سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، مگر جو قسم اس نے کھائی تھی اسے پورا کیے بغیر مرنا بھی اس کے بس میں نہیں ہے۔ کچھ ایسی قوتیں ہیں جو اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ مردوں سے بدتر زندگی گزار رہا ہے۔ مگر اس معاملے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ وہ کہاں ہے، میں اس سے ملوں گی۔ اماں نے پرعزم لہجے میں کہا، کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے مذہب میں جادو ٹونے کے بعد جس عذاب کا ذکر ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ ان کے خیال میں یہ ان کی شکتیاں ہیں جو مرنے کے بعد چوگنی قوت اختیار کر لیں گی اور اگلے جنم میں انہیں ناقابل تسخیر بنا دیں گی۔ ان کے یہاں وہ تصور نہیں جو ہمارے ہاں ہے۔ فی الوقت ہمیں اپنی جان بچانا ہے۔ میری تو عقل ہی کام نہیں کرتی، ساری زندگی ہو گئی ہے مجھے دوسروں کے گناہوں کو ڈھوتے ہوئے۔ اماں کے لہجے کی تھکن نے وقار الحسن کو نڈھال کر دیا۔ اس کا جی چاہا کہ انہیں اور بہنوں کو لے کر کہیں اور چلا جائے۔ آپ جذبات سے کام نہ لیں، خدا پر بھروسہ رکھیں، وہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دے گا۔
میں اس وقت پیرزادہ فضل الرحمان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وقار الحسن نے محسوس کیا کہ یہ نام سنتے ہی تایا اور اماں کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیل گئے۔ وقار الحسن نے یہ نام پہلی بار سنا تھا، اس لیے اماں اور تایا کے رد عمل نے اسے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ حکیم صاحب جس انداز میں ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، اس سے لگتا تھا جیسے وہ ان باتوں سے واقف ہیں جن کے بارے میں وقار الحسن کچھ نہیں جانتا۔ ان کا اس وقت کیا ذکر ہے؟ تایا نے جھجک کر پوچھا۔ انہوں نے پہلے بھی اس معاملے میں مدد کا ارادہ ظاہر کیا تھا، جسے چھوٹے مرزا یعنی وقار الحسن کے والد نے رد کر دیا تھا۔ جو بھی معاملات تھے، میرا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی اس سے قبل ہو چکا تھا، اس سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ پیشکش خصوصی دل سے کر چکے ہیں۔ میرا خیال یہی ہے کہ ان کی پیشکش پر اب سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے۔ وہ سوامی کے تمام ہتھ کنڈوں سے نہ صرف یہ کہ واقف ہیں، بلکہ اسے شکست دینے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان سے مل کر بات کریں تو بہتر ہے۔ آخری جملہ انہوں نے تایا سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ تایا چند لمحے سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر انہوں نے اماں کی طرف دیکھا۔ وہ بھی سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ جتنے نقصان اب تک ہو چکے ہیں، وہ دشمنیاں نبھانے کے لیے کافی ہیں۔ اب ان بچوں کی زندگی کا سوال ہے۔ میں کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ ان کی زندگیوں کو اپنی دشمنی کی بھیٹ چڑھا دیا جائے۔ تایا، کیا ہے یہ سب؟ کیسی دشمنی؟ کون ہے یہ پیرزادہ حفیظ الرحمان؟ وقار الحسن اچانک بول اٹھا۔ تم انہیں نہیں جانتے بیٹا، تایا نے گہرا سانس لے کر کہا، پھر اماں سے مخاطب ہوئے۔ تم کیا کہتی ہو دلہن؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اماں نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ حکیم صاحب ٹھیک کہتے ہیں۔ ہم تم تو زندگی گزار چکے، سچ پوچھو تو اب میں پرسکون موت کا منتظر ہوں۔ کسی بھی ہولناک واقعے کو دیکھنے سے پہلے مرنا چاہتا ہوں۔ میں اب اپنے کسی بچے کو اذیت میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ ان سے ملنے اور پھر ان کی پیشکش کو قبول کرنے میں ہمیں اب دیر نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جیسے آپ کی مرضی، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہوں گی۔ اتنا کہہ کر اماں اٹھ گئیں۔ انہیں جانے سے کسی نے بھی نہ روکا۔ وقار الحسن ہوانقوں کی طرح بیٹھا انہیں جاتے اور تایا کو سر جھکاتے دیکھتا رہا۔ اماں کے جاتے ہی حکیم صاحب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ کل رات یہاں حویلی میں جو کچھ ہوا، وقار الحسن کی جو حالت ہوئی، وہ اگر آپ دیکھ لیتے تو شاید زندہ نہ رہ پاتے۔ میں نے اتنا کرب بھی محسوس نہیں کیا مرزا صاحب۔ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں سب کچھ بھول کر ان چکروں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ ضروری کاموں سے فارغ ہو لیں، اس معاملے میں ذرا سی بھی تاخیر مناسب نہیں ہے۔ خوشی کا گھر ہے، خدا کرے خوشی سے تقریب انجام پا جائے۔ ہمیں ابھی سے کچھ کر لینا چاہیے۔ میں اور وقار الحسن انہیں یہاں لے آتے ہیں، یا پھر اگر آپ چاہیں تو ان کے گھر چلے چلیں۔ ہاں، یہی مناسب ہے۔ مجھے سیدہ کی وجہ سے محتاط رہنا پڑے گا۔ میں جانتا ہوں کہ اس نے بعد النخواستہ اس کی اجازت دی ہے، تایا نے کہا اور کھڑے ہو گئے۔ وقار الحسن کی سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آیا تھا۔ وہ سب کچھ جان لینا چاہتا تھا، مگر بقول حکیم صاحب کے وقت بہت کم تھا۔ وہ کہانی سننے بیٹھتا تو اصل مسئلہ رہ جاتا۔ یوں بھی آج نکاح کی تقریب تھی۔ اس تقریب سے نہ تو تایا لاتعلق رہ سکتے تھے اور نہ وہ خود۔ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہی انہیں نکاح کی تقریب کا انتظام کرنا تھا۔ ڈھیروں کام تھے جنہیں دیکھنا ضروری تھا۔ محض یہی سوچ کر وہ خاموش رہا، حالانکہ تجسس نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ چلو، تایا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گیا۔ تایا، اس نے اس کے سوا کچھ نہ کہا، مگر اس ایک لفظ میں ہزاروں سوال تھے جو تایا سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ یہ لمبی کہانی ہے بیٹا، فی الحال وقت نہیں ہے، تم اطمینان رکھو۔ چلو جلدی فارغ ہو لیں، کام بہت ہے۔ اس نے لمحہ بھر کو حکیم صاحب کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بھی سر ہلا کر اسے تسلی دلائی۔ وہ لوگ تیار ہو کر باہر نکلے تو سورج اپنی کچی کرنیں پھیلا چکا تھا، ہوا میں خنکی تھی۔ تایا شال لپیٹے ہوئے تھے، مگر وقار الحسن تو حالات کی جس پٹی میں سلگ رہا تھا، اس نے اس سے سردی گرمی کا احساس ہی چھین لیا تھا۔ گلی سے باہر آتے ہی واجد تانگے والا مل گیا، جو اس محلے کے آخری سرے پر رہتا تھا۔ اس وقت وہ اپنا تانگا تیار کر کے اس کمائی کے لیے بس نکلنے ہی والا تھا کہ تایا کو دیکھتے ہی چہکا۔ کہاں مرزا جی، اتنے سویرے سویرے کہاں چلے؟ آج تو شگون کا دن ہے، دیکھیے تو تانگے کو کیسا چمکایا ہے میں نے۔ دن ڈھلتے ہی گیندے کے پھولوں سے سجا دوں گا، بس یہی ایک تانگا دکھائی دے گا پورے امروہہ میں۔ آپ کے سمدھیوں کے آنکھ سے بھی ایسا تانگا نہیں آئے گا، اب دیکھیے گا۔ پھر وہ وقار الحسن سے بولا، بھیا نیک لیتے ہوئے ہمیں مت بھول جانا، ہم بھی بھیا ہیں تمہارے۔ ارے واجد میاں، بھائی واقعی ہم تو بھول ہی گئے تھے، ہمسائے کا حق تو سب سے زیادہ ہے۔ تم ابھی تو ہمارے ساتھ چلو، سپہر کو آ کر اپنا جوڑا بھی لے جانا گھر سے۔ تایا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اللہ جیتا رکھے مرزا جی، بھائی یہی وزاداری تو یاد رہ جاتی ہے سویلی والوں کی۔ پان والے کا پوتا بھی رات یہی کہہ رہا تھا۔ چلیے حضور تشریف رکھیے، کہاں چلیں گے؟ واجد تانگے والا گھوڑے کو پچکارتے ہوئے بولا۔ وہ لوگ تانگے میں بیٹھ گئے۔ محلہ ملانا جانا ہے، پیرزادہ حفیظ الرحمان کے مکان پر، حکیم صاحب نے کہا اور تانگے والے نے تانگا بڑھا دیا۔ وہ سوچتا رہا کہ محلہ ملانا میں حفیظ الرحمان نام کا کوئی ہے، وہ نہیں جانتا۔ تمام راستے وقار الحسن کا دماغ الجھا رہا۔
اس نام کے رد عمل میں جو تاثرات اس نے اماں اور تایا کے چہرے پر دیکھے تھے وہ ایک عجیب سی پراسراریت پیدا کر گئے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہے جن کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سنا، پھر بھی وہ گھر والوں کے لیے انجانے نہیں ہیں۔ یہ بھی تجسس تھا کہ وہ نہ جانے کیسی شخصیت ہوں گے جو سوامی جیسے شخص کو شکست دے سکتے ہیں۔ بہرحال راستہ طویل نہیں تھا۔ وہ کچھ ہی دیر بعد محلہ ملانہ میں داخل ہو رہے تھے۔ واجد تانگے والے نے تانگا ریاض منزل کے گیٹ پر روک دیا۔ باہر ایک نوجوان سر پر ترکی ٹوپی پہنے کھڑا تھا۔ اس نے تانگا رکتے ہی آگے بڑھ کر ان لوگوں کا استقبال کیا۔ وقار الحسن کو یوں لگا جیسے وہ انہی کا منتظر تھا۔ تشریف لائیے، بابا آپ ہی کے منتظر ہیں۔ اس کے جملے نے وقار الحسن کے خیال کی تصدیق کر دی۔ کیا آپ پہلے ہی اطلاع کر چکے تھے؟ تایا نے حکیم صاحب کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ نہیں، یہ ان کا کشف ہے۔ میرا نہ تو یہاں آنے کا پروگرام تھا، نہ یہ پتا تھا کہ رات وقار الحسن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حکیم صاحب نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ وہ نوجوان چند قدم آگے چل رہا تھا۔ ایک طویل راہداری تھی، جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں دائیں جانب کچا صحن تھا۔ صحن میں انتہائی بائیں جانب لکڑی کے کواڑ تھے جو بند تھے۔ وہ کواڑ، ان پر لٹکی کنڈی، سامنے کا کچا حصہ، باہر رکھا پائیدان، یہ سب کچھ وقار الحسن کو جانا پہچانا سا لگا، اور جب نوجوان نے دھیرے سے دروازے کی طرف قدم بڑھائے تو بلی کی آواز نے وقار الحسن کے دماغ کو کئی قلبازیاں کھلا دی۔ بلی کی آواز اسے پشت پر سے آئی تھی۔ وہ اچھل کر پلٹا۔ سفید براق بلی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وقار الحسن کو یوں لگا جیسے اس بلی کی آنکھوں میں تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری ہو۔ سنہرے بابا، بے اختیار وقار الحسن کے منہ سے نکلا، جبکہ تایا نے اسے حیرت سے مگر حکیم صاحب نے اسے معنی خیز مسکراہٹ کے درمیان دیکھا۔ اس اثنا میں نوجوان کواڑ کھول چکا تھا۔ وقار الحسن بت بنا کھڑا رہ گیا، جبکہ تایا اور حکیم صاحب پائیدان پر جوتے اتار کر اندر داخل ہو گئے۔ آؤ وقار الحسن۔ یہ آواز وقار الحسن ہزاروں آوازوں میں، بلا کے طوفانوں میں بھی پہچان سکتا تھا، قیامت کے شور میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ 100% سنہرے بابا کی آواز تھی۔ دوسرے ہی لمحے وقار الحسن کوٹھڑی کے اندر تھا۔ اس کے سامنے بلا شبہ سنہرے بابا بیٹھے تھے۔ وہی مخملی جائے نماز، وہی ٹوپی، وہی سنہرے بال اور داڑھی، اور ویسا ہی چہرے کا احاطہ کیے ہوئے سنہرا حالہ۔ ان کے ہونٹوں پر نرم اور خوبصورت مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں بے پناہ شفقت۔ سنہرے بابا، وقار الحسن یہ کہتا ہوا ان کی طرف لپکا، پھر ان کے قریب بیٹھ کر ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پہلے آنکھوں اور پھر ہونٹوں سے لگایا، اور تایا اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے سنہرے بابا؟ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ وقار الحسن بے اختیار رو پڑا۔ تمہارا صبر آزمانا ضروری تھا وقار الحسن۔ آدمی کچھ بھی نہ ہو تو بھلا کیا کر سکتا ہے؟ ہم تمہیں بھولے نہیں تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے، مگر تم نے ہمارے کہے پر عمل نہیں کیا۔ کیا ہم نے نہیں بتایا تھا کہ کسی حال میں خدا کو مت بھولنا، اس سے مدد مانگنا؟ مگر تم کوثر سے مدد چاہتے تھے، اپنے ہمزاد سے کہے پر عمل کرتے تھے، اس پیش بند کو اہم سمجھتے تھے۔ تم سادھو بننا چاہتے تھے وقار الحسن، جو تمہارے لیے کسی بھی طرح بہتر نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، میں تو اندر ہی اندر دبکا بیٹھا تھا۔ وقار الحسن کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ واقعی پہلے تو وہ کلام اللہ کا سہارا لیتا تھا، محفوظ ہو جاتا تھا، بلکہ دیکھ چکا تھا کہ سادھو اس کے عمل سے گھبرا جاتا تھا، پھر بھی وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ بہرحال اب تو میری شامت آنا تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وقار الحسن سے اپنے لیے معافی کی درخواست کرتا۔ سب سے زیادہ پریشان تایا تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پیرزادہ حفیظ الرحمن سنہرے بابا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ منہ کھولے، آنکھیں پھیلائے وقار الحسن کو ان کے سامنے جھکا اور روتا دیکھ رہے تھے۔ یہ سنہرے بابا، ان کے منہ سے بے ربط جملے نکلے۔ ہاں تایا، یہ سنہرے بابا ہے، انہوں نے ہی تو مجھے قدم قدم پر بچایا ہے، یہ انگوٹھی انہی کی دی ہوئی تو ہے۔ وقار الحسن نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اگر سنہرے بابا نہ ہوتے تو جانے کیا ہوتا۔ میں واقعی خدا کو بھول گیا تھا، مجھے معاف کر دیجئے سنہرے بابا، معاف کر دیجئے۔ آخری جملہ اس نے سنہرے بابا سے کہا اور ان کے قدموں میں جھک کر پھر رونے لگا۔ ٹھیک ہے وقار الحسن، آدمی خطا کا پتلا ہے، اگر کبھی اسے احساس ہو جائے بیٹا کہ وہ غلطی پر تھا تو توبہ کر کے راہ مستقیم اختیار کرنا چاہیے۔ لاؤ وہ پیش بند مجھے دے دو۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وقار الحسن نے فوراً ہی گلے میں پڑا پیش بند ان کے حوالے کر دیا۔ اس بار حکیم علی احمد کی نگاہوں میں تعجب تھا، وہ اس پیش بند کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ سب جادو ہے وقار الحسن، اور جادو ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ کوثر بے وقوف تھی، وہ سمجھتی تھی کہ وہ بھی ان ہندو سادھوؤں اور سنتوں کی طرح شکتیاں حاصل کر کے دنیا پر راج کرے گی، تو یہ اس کی بھول تھی۔ اس کا انجام تمہارے سامنے ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، سنہرے بابا دھیمے لہجے میں کہہ رہے تھے۔
کوثر کے ذکر پر تایا کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ مرزا صاحب، میں معذرت خواہ ہوں کہ شاید آپ کو میرے بارے میں جان کر دکھ ہوا ہو۔ میں نے مرزا صورت بیگ سے کہہ دیا تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں میرے جذبات یا ذاتی زندگی سے متعلق کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو جان چکا تھا کہ انسان جب شخصیت کی سحر سے اتر جاتا ہے تو اپنے اصل سے دور ہو جاتا ہے۔ عشق وہی عشق ہے جو حقیقی ہو۔ میرے ہر معاملے کو ماضی کی بے وقوفیوں کے تناظر میں دیکھنا صریحاً غلطی ہے۔ میں بھٹکا تھا تو سنبھلا بھی ہوں گا، مگر وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں بددیانتی کر رہا ہوں، شاید میں اتنا گر گیا ہوں کہ دشمن کی بدترین شکل اختیار کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں تھا مرزا صاحب، محبت تو آدمی کو بلندی پر لے جاتی ہے۔ محبت کا وہ بیج جو پہلی کوپل ہی تو اس مضبوط درخت کی بنیاد ہے جس کی وجہ سے میں آج عشق حقیقی کی راہ میں جان دینے کے قابل ہوا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئے۔ میں اور وقار الحسن دونوں ہی نہیں سمجھے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا اشارہ کس طرف ہے، ایسی کیا بات ہے جو ان خاندانوں کے درمیان غلط فہمی کی بنیاد بنی۔ آج یہ اندازہ ضرور ہوا تھا کہ سنہرے بابا کسی ایسی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے اور تایا کے درمیان براہ راست نہ ہونے کے باوجود بھی پچھلے حوالوں سے موجود تھی۔ پر تایا کے چہرے پر جو خجالت کے آثار نمودار ہوئے تھے، اس نے یہ احساس بھی دلا دیا تھا کہ انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے پیرزادہ صاحب کی باتوں کو مان لیا ہے۔ وقار الحسن جو اب سے پہلے کافی الجھ رہا تھا، اب سنہرے بابا کے شیریں لہجے میں ڈوبا کسی بدمست کی طرح بے خبر اور لاتعلق تھا۔ میں شرمندہ ہوں پیرزادہ صاحب، کبھی ان باتوں پر دھیان نہیں دیا، کبھی گہرائی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، بس اتنا سنا تھا کہ آپ۔ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے مرزا جی، یہ گلے شکوے پھر کبھی کر لیجیے گا۔ حکیم صاحب نے تایا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کی بات کاٹ دی۔ حکیم صاحب کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ اس تمام پس منظر سے واقف ہیں جو وقار الحسن اور میری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ میں چاہتا تو ان کے دماغ میں گھس کر اصل بات جان سکتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کے لیے مجھے وقار الحسن کے اندر سے باہر آنا پڑتا، اور ایسا کرنا فی الوقت میرے لیے خطرناک تھا۔ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے باہر جاتے ہی میں پہلا کام یہی کروں گا۔ ابھی میرے اس فیصلے کی گونج میرے اندر ہی بل کھا رہی تھی کہ میں نے سنہرے بابا کی کڑکدار آواز سنی، باہر آؤ۔ ان کی آواز نے سبھی کو چونکا دیا۔ ان کا لہجہ تپ رہا تھا، ان کے چہرے پر پھیلی نرم اور شفیق مسکراہٹ اچانک ہی غیظ و غضب میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وقار الحسن گھبرا کر پیچھے سرک گیا تھا۔ تایا اور حکیم صاحب حیرانی سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے وقار الحسن کی طرف اشارہ کیا۔ میں ان کا اشارہ اسی لمحے سمجھ گیا تھا اور میرا جی چاہا کہ وقار الحسن کے اندر کوئی پاتال ہوتا اور میں وہاں جا چھپتا۔ جی مجھ سے؟ وقار الحسن حواس باختہ ہو گیا تھا۔ تمہارے ہمزاد سے، باہر نکالو اسے۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے سنہرے بابا، وقار الحسن نے مری ہوئی آواز میں جواب دیا۔ دیکھو، مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا اگر تم باہر نہ آئے تو۔ بہت منمانی کر لی ہے تم نے۔ وقار الحسن کو سب سے زیادہ نقصان تم نے ہی پہنچایا ہے۔ سوامی کو صرف شکنتلا کی پائل دینے پر ہی نہیں، چمپا کے حشر پر بھی بدبخت، سیدھی طرح باہر آ جاؤ۔ چمپا والی بات سن کر وقار الحسن کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ میں اس وقت کو کوسنے لگا جب میں وقار الحسن کے ساتھ یہاں تک آیا تھا۔ کاش میں باہر ہی سے رفو چکر ہو جاتا۔ یہ میرا لالچ ہی تھا جو مجھے یہاں تک لے آیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ ہر بات سے باخبر رہنے کی خواہش نے آج میرے گرد جال بن دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں چاہوں بھی تو اس کے حکم سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ میں خود باہر نہ آتا تو ان میں اتنی طاقت تھی کہ مجھے باہر کھینچ لاتے، خاص طور پر ایسی صورت میں جب وقار الحسن بھی مکمل طور پہ ان کا تابع تھا۔ اگر میں اس وقت یہاں نہ آتا تو یقیناً وقار الحسن کو مجھ سے چھٹکارا پانے کی ہدایت کرتے، مگر اسے سنبھالنا میرے لیے مشکل نہ تھا۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں سہما سکڑا وقار الحسن کے وجود سے باہر نکل آیا۔ میں نے وقار الحسن کی طرف دیکھا، وہ مجھ سے نگاہ نہیں ملا رہا تھا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حکیم صاحب اور تایا مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے، اسی لیے حیرت ان کی آنکھوں سے ابلی پڑتی تھی۔ سنہرے بابا سخت غصے میں تھے۔ کیا تم سمجھتے ہو وقار الحسن کے اسے معاف کر دینا چاہیے؟ انہوں نے وقار الحسن سے پوچھا۔ میرا جی چاہا کہ وہ بس لمحہ بھر کو نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھے۔ مجھے یقین تھا کہ میں اسے رام کر لوں گا، مگر میری قسمت خراب تھی۔ وہ نگاہ جھکائے جھکائے بولا، آپ جیسا مناسب سمجھے سنہرے بابا، میں تو کافی ذلت اٹھا چکا ہوں۔ میں آپ کے، کسی اور کے، بلکہ اب اپنے سامنے بھی نگاہ اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ شاباش وقار الحسن، تم واقعی مضبوط کردار کے مالک ہو۔ اگر یہ تمہیں نہ بہکاتا تو تمہارا کسی بھی قوت کے آگے کمزور پڑ جانا ممکن نہیں تھا، اور ہمیں تمہاری اسی خوبی نے متاثر کیا تھا۔ اب ہم تمہیں نوید دیتے ہیں کہ تم بہت جلد ان عذابوں سے چھوٹ جاؤ گے۔ ان کے ہونٹوں سے ادا ہونے والے جملوں نے وقار الحسن کے چہرے پر خوشی چھلکا دی۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ تایا بھی ایک دم مطمئن سے ہو گئے۔ حکیم صاحب کے چہرے پر تو یہاں آتے ہی جو سکون تھا وہ اب بھی ویسے ہی موجود تھا۔
میں جانتا تھا کہ اب سنہرے بابا میرے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے چاہا کہ میں ان قوتوں سے کام لے کر یہاں سے نکل جاؤں جو کوثر نے اور کچھ وقار الحسن نے میرے لیے حاصل کی تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا مجھے لگا جیسے کسی نے میرے گرد لوہے کا جال سا بن دیا ہو، اور وہ جال دھیرے دھیرے میرے گرد اپنی گرفت سخت کرتا جا رہا ہے۔ میری اس تکلیف سے وقار الحسن بھی لاتعلق نہیں تھا۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر عیاں تھے۔ جوں جوں لوہے کی باریک تاریں میرے وجود میں کھب رہی تھیں، وقار الحسن کی تکلیف میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ میں شدید اذیت میں تھا۔ میں نے بے ساختہ وقار الحسن کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ مجھے بچاؤ وقار الحسن، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہارے تابع رہوں گا، مجھے چھوڑ دیں سنہرے بابا، چھوڑ دیں۔ میرا خیال تھا کہ میری آوازیں وقار الحسن کے دل کو نرم کر دیں گی۔ وہ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ میری طرف دیکھ لیتا، مجھے یقین تھا کہ میں اسے قابو میں کر لیتا، مگر سنہرے بابا بھی ایک کائیاں تھے۔ وہ شاید جان گئے تھے کہ وقار الحسن کی کمزوری میرا مفاد بن جائے گی۔ انہوں نے تایا سے کہا کہ وہ وقار الحسن کو لٹا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دے۔ تایا جو پہلے اس کی حالت دیکھ کر بوکھلا گئے تھے، دوسرے ہی لمحے جیسے ہوش میں آ گئے۔ انہوں نے وقار الحسن کو اپنی گود میں کچھ اس طرح لٹا لیا کہ اس کا چہرہ چھپ کر رہ گیا۔ میں اس وقت اپنی زندگی کی سب سے بڑی اذیت سہ رہا تھا، خدا سے معافیاں مانگ رہا تھا، مگر لگتا تھا کہ میرے اوپر توبہ کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اتنی اذیت تو مجھے اس وقت بھی نہ ہوئی تھی کہ جب میں کوثر کے زخمی جسم میں داخل ہوا تھا۔ اس بھالے کی تکلیف تو اس اذیت کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی۔ مجھے نہ اس وقت چمپا اور کلپنا کے جسموں کا شہد یاد تھا، نہ سادھو کی وہ چھوٹی چھوٹی پالتو کھوپڑیاں جن کے لہو چاٹنے کی آواز مجھے اب سے کچھ لمحے پہلے تک اسیر کیے ہوئے تھی۔ میں آخری وقت تک اس لذت کو نہیں بھلا پایا تھا۔ پتہ نہیں یہ وقار الحسن کس مٹی کا بنا ہوا تھا۔ یہ شہد پی کر بھی، لذت پا کر بھی اسے سب کچھ فراموش کر چکا تھا۔ میں آخری کوشش کے طور پر ہر حربہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے سنہرے بابا کی منتیں کی، مگر وہ تو مجھے نیست و نابود کرنے پر تلے تھے۔ وقار الحسن غالباً اس اذیت سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے سنہرے بابا کو اس کی اذیت کا احساس دلانے کی بھی کوشش کی، مگر سب بے سود رہا۔ اور پھر میں تڑپ اٹھا۔ یوں لگا تھا جیسے کسی نے میرے وجود میں دہکتے ہوئے انگارے بھر دیے ہوں۔ میری بصارت دھندلانے لگی، تمام حصیں برف بننے لگیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے گرد بنا ہوا ان دیکھا لوہے کا جال مجھے کسی گہرے کنویں میں اتار رہا ہے، جہاں صرف اور صرف گہرا اندھیرا تھا، گہری خاموشی تھی، اور بلا کی ٹھنڈک میرے وجود کو جمائے دے رہی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے جسم کو بٹی ہوئی رسیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ تایا پریشانی سے میرے قریب بیٹھے تھے، حکیم صاحب بھی تھے، اور سنہرے بابا کا شفیق چہرہ میرے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر ہلکی روشن سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیسے ہو بیٹا؟ انہوں نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ان لوگوں کے درمیان خود کو لیٹا ہوا پایا تو بڑی بے ادبی محسوس کی، اور تیزی سے اٹھنے کی کوشش میں کرہ کر رہ گیا۔ میرے تمام جوڑ دکھ رہے تھے۔ لیٹے رہو، تایا نے دھیرے سے میرے سینے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، کچھ دیر لیٹے رہو۔ اتنا کہہ کر سنہرے بابا نے کسی بلال کو آواز دی۔ وہی لڑکا جس نے دروازے پر ہمارا استقبال کیا تھا کمرے میں داخل ہوا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹا وقار الحسن کے لیے شربت لے آؤ۔ وہ سرخم کر کے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر تک تو میری سمجھ میں بالکل نہ آیا کہ میں یہاں کیوں لیٹا ہوں، میرے بدن کے درد کی یہ کیفیت کیوں پیدا ہوئی، اور میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے خود پر قابو پایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکا بلال پیتل کے بڑے گلاس میں شربت لے آیا۔ اسے پی کر میں نے اپنے اندر حیرت انگیز تبدیلی محسوس کی، جیسے مجھے آب حیات پلا دیا گیا ہو۔ میں احسان مند ہوں پیرزادہ صاحب، اپنے اور خاندان والوں کے رویے پر شرمندہ بھی ہوں۔ امید ہے آپ درگزر کریں گے۔ تایا نے سنہرے بابا کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا۔ شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے مرزا جی، غلط فہمیاں تو پیدا ہو ہی جاتی ہیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان پر سوچے، بہت سی باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ بہرحال میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنا دل صاف کر لیں، خدا ہم سب کو معاف کر دے گا۔ یہ وہ اذیتیں ہیں جنہیں اپنے لیے ہم خود پسند کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ یہ اذیتیں ہماری ہی اندر توڑ پھوڑ کرتی ہیں۔ تایا اور سنہرے بابا کے درمیان ہونے والی ذو معنی باتیں سن کر مجھے چند لمحوں پہلے کے تمام واقعات یاد آئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں باتیں سنتے سنتے سو گیا تھا، نیند میں تھا، اس لیے سمجھ نہیں پایا۔ اب ان کی گفتگو سے مجھے وہ باتیں یاد آ گئیں جو اب سے پہلے ہوئی تھیں، اور تایا اور سنہرے بابا کے چہرے کے تاثرات نے بھی میرے تجسس کو بھڑکا دیا۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سنہرے بابا اور ہمارے خاندان کے درمیان رشتہ یا جان پہچان رہی تھی، جسے کسی غلط فہمی نے غالباً دشمنی یا نفرت میں بدل دیا تھا۔ اب جاؤ بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہوں، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ بہن کو خوشی اور محبت سے رخصت کرو، اور یاد رکھو کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، پائے استقامت میں لرزش نہ آنے دینا۔ سوامی کی کسی بات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
سادھو تمہیں ڈرانے کی کوشش تو کر سکتا ہے مگر تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وقت ہوتا تو میں ان دونوں کا کام کر دیتا، مگر آج تو تمہارے گھر تقریب ہے، بس آج کا دن ذرا احتیاط سے گزارو، خود پر قابو رکھو۔ وہ لوگ ایسی حرکتیں کر کے تمہیں قابو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جو تمہاری من پسند ہو۔ کوئی بات بھی معمول سے ہٹ کر محسوس کرو تو خود کو وہاں سے ہٹا دینا۔ صرف آج کے دن تمہیں تنہا یہ جنگ لڑنا ہوگی، مگر کل سے میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ سنہرے بابا کے انداز، جملوں اور لہجے میں ایسی کوئی طاقت تھی جو قطرہ قطرہ میرے اندر اتر کر مجھے توانا کر رہی تھی، میرا اعتماد بحال کر رہی تھی، مجھے حوصلہ اور عزم عطا کر رہی تھی۔ شاید ان کی اس بات نے کہ آج کی جنگ مجھے تنہا لڑنی ہوگی، مجھے بے پناہ حوصلہ مند بنا دیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ جب آدمی کسی دکھ یا کسی جنگ میں تنہا رہ جاتا ہے، کسی کے سہارے کی آخری آس بھی ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ ہر طرف سے آزاد یا بے بس ہو کر اپنی پوری قوت سے حملہ آور ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسی حالت میں ہی بچ جاتا ہے۔ میری بھی کچھ یہی کیفیت تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہو گیا ہوں۔ یہ بھی تو انہوں نے سچ کہا تھا کہ میں خدا کو بھلا بیٹھا تھا۔ میں نے کوثر کی شکتیوں اور اپنے ہمزاد کے مشوروں پر انحصار کر لیا تھا، ورنہ شروع میں جب میں بے پناہ کمزور تھا، اس وقت سادھو ایسے گھاگ آدمی کے سامنے ایک آیت الکرسی ہی مجھے اس کے جادو ٹونے سے نہ صرف محفوظ کر دیتی تھی بلکہ بڑا حوصلہ بھی پاتا تھا۔ کاش میں وہ غلطی نہ کرتا جس سے میرا ہمزاد قوت پا گیا تھا، تو شاید فیصلہ کرنے کی قوت کا بٹوارا بھی نہ ہوتا۔ پھر کوثر نے اپنی بے وقوفی سے بھی مجھے کافی نقصان پہنچایا تھا۔ یہ خیال آتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں ہلکا پھلکا ہوں۔ میرا ہمزاد جو ہر وقت میرے اندر پنجے گاڑے رکھتا تھا، اس وقت نہیں ہے۔ ہاں جناب، اب تم زیادہ طاقتور ہو۔ اچانک سنہرے بابا نے مجھے چونکا دیا۔ اب وہ تمہارے اندر چپکے چپکے وسوسہ ڈالنے والا نہیں ہے۔ اس شیطان کو ہم نے فنا کر دیا ہے، اور یاد رکھو، انسان چاہے تو اپنے اندر کے شیطان کو محض اپنی قوت ارادی سے ہی ختم کر سکتا ہے۔ اسے ختم کرنے کے لیے اگر ہر ایک کو کسی اور کی ضرورت پڑتی تو شاید یہاں ہر طرف صرف شیطان ہی شیطان ہوتے۔ جو شخص خرافات میں پڑتا ہے، اپنی ذات کا ادراک نہیں کر پاتا، خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے، وہ کمزور ہو کر اپنے اندر کے شیطان کو خود پر غالب ہونے کا پورا موقع فراہم کرتا ہے۔ تم ایک غلطی کر کے اس کا خمیازہ بھگت چکے ہو۔ اگر تم نے اب بھی خود پر قابو نہ رکھا تو اسے پھر جنم لینے میں دیر نہیں لگے گی۔ بیٹا، ان شیطانوں کے بھی کئی جنم ہوتے ہیں۔ وہ ہر جنم کے اختتام پر خواہش رکھتے ہیں کہ اگلے جنم میں وہ اور زیادہ طاقتور اور زیادہ حاوی ہو سکے۔ جیسے تم کوئی خوبصورت بیل لگاتے ہو، پھول پودے لگاتے ہو تو کیاری کی صفائی، پانی اور دھوپ کا معقول انتظام ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کو اپنی ذات اور اپنے کردار کی مضبوطی کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ طاقتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم پودے سے غافل ہو جاؤ گے تو کوئی آکاش بیل تمہارے لگائے ہوئے پودے سے لپٹ کر اسے دھیرے دھیرے موت کے کنارے پہنچا دے گی۔ بالکل اسی طرح ذات سے بیگانگی اس میں شیطانوں کو جنم دیتی ہے۔ جاؤ، اپنے اندر ادراک پیدا کرو، ذات کا، اس مکمل اور مضبوط ذات کا جسے خدا نے اپنے نائب کی حیثیت دی ہے۔ میں تم سے کل ملوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں کل جس وقار الحسن سے ملوں گا وہ آج کا وقار الحسن نہیں ہوگا۔ انہوں نے دھیرے سے میرے کاندھے کو تھپکا۔ حکیم صاحب اور تایا اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ بیٹی کا پرسہ دینا ضروری ہے مرزا جی، مگر یقین کیجئے اس میں خدا کی مصلحت ہے۔ البتہ ایک سفوف دے رہا ہوں، اسے زوجہ کو چٹا دیجیے گا، اللہ نے چاہا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ غم سے نڈھال ہوں تو تسلی دے دیجیے گا، باقی سب کچھ خدا کی رضا سمجھ کر قبول کر لیجیے گا۔ ایسا کہتے ہوئے سنہرے بابا کے لہجے میں بے پناہ دکھ تھا، اتنا کرب کہ لمحے بھر کو میں خوفزدہ ہو گیا۔ بے چینی پل بھر میں تایا کی آنکھوں میں بھی تیر گئی تھی، مگر انہوں نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ سنہرے بابا نے پلٹ کر لکڑی کے صندوق میں سے ایک چاندی کی چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور اسے تایا کی طرف بڑھا دیا۔ تایا نے احساس تشکر سے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ ہم دروازے کی طرف بڑھے تو سنہرے بابا کی آواز نے پھر قدم تھام لیے۔ وہ کہہ رہے تھے، وقار الحسن، یہ پیش بند میرے پاس امانت ہے، اور آتے ہوئے میری دی ہوئی کتاب کے علاوہ کوثر کی وہ تمام کتابیں بھی لیتے آنا جو وہ مراد آباد سے یہاں لائی تھی۔ کل سے ہمارا کام شروع ہو جائے گا، اپنی والدہ سے اجازت لے کر آنا۔ میں نے سر تسلیم خم کیا اور تایا اور حکیم صاحب کے ساتھ باہر آ گیا۔ باہر واجد تانگے والا اب بھی منتظر کھڑا تھا، ہمیں دیکھ کر ہماری طرف لپکا۔ میں نے سوچا آپ لوگ آئے ہیں تو واپس بھی تو لوٹیں گے، ویسے بھی تو آج بیٹیا کا نکاح ہے، یہ کڑوا کثیرہ منہ لے کر کیا کمائی کرنے نکلوں؟ چلیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، خوشی کے گھر کا نوالا بابرکت ہوتا ہے، یہ بات میری دادی مرحومہ کہا کرتی تھی۔ کوشش میں یہی کرتا ہوں کہ پہلا نوالا خوشی کا مل جائے۔ ہاں بھائی، یہ تو تمہارا حق ہے، چلو چلو۔ تایا خوش تھے، پتہ نہیں کیوں، نہ معلوم وہ کیسا اعتماد تھا جو سنہرے بابا کی باتوں نے میرے اور شاید تایا کے اندر بھی لبالب بھر دیا تھا۔ ہم تانگے میں بیٹھ گئے۔ تایا حکیم علی احمد صاحب کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔
تانگا حویلی کے دروازے پر پہنچا تو اندر کی رونق کا احساس باہر سے ہی ہو گیا۔ میں خدا کا شکر بجا لایا، ساتھ ہی میں نے خیریت سے دن گزر جانے کی دعا بھی مانگی۔ تایا نے حکیم صاحب کو آنے کے لیے کہا تو انہوں نے معذرت کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر والے پریشان ہوں گے۔ ان کی بات درست تھی۔ میں جس حالت میں رات ان کے گھر گیا تھا اس نے سبھی کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ وہ لوگ تو اب تک پریشان ہوں گے۔ تایا نے پھر اصرار نہیں کیا اور واضح تانگے والے سے کہا کہ وہ حکیم صاحب کو ان کے گھر پر اتار کر لوٹ آئے۔ حکیم صاحب نے شام کو جلدی آنے کا وعدہ کر لیا تھا اور تایا کو تسلی دی تھی کہ اب نہ آپ اکیلے ہیں اور نہ وقار الحسن۔ میں خود بھی اس سلسلے میں ان کا احسان مند تھا۔ بس ایک الجھن تھی کہ سنہرے بابا پیرزادہ حفیظ الرحمان کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے تو تایا اس بات سے واقف کیوں نہ تھے، اور ان دونوں کی زمانی باتوں نے بھی مجھے تجسس میں کیا ہوا تھا۔ میں اپنے ذہن میں آنے والے سوالوں کے جواب چاہتا تھا، مگر فی الوقت اس تگ و دو میں لگے رہنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ہی اماں کو ٹہلتے پایا۔ ان کے چہرے اور حرکات و سکنات سے اضطراری کیفیت عیاں تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ ہماری طرف لپکیں۔ کیا ہوا؟ اللہ نے کرم کر دیا، تایا نے اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا۔ جانتی ہو پیرزادہ حفیظ الرحمان کون ہے؟ وہ لمحہ بھر کو چپ ہوئے اور پھر اماں کے سوال کرنے سے پہلے ہی بول اٹھے۔ وقار الحسن کے استاد معظم سنہرے بابا۔ میں جانتا تھا کہ اماں یہ سن کر اچھل پڑیں گی۔ ایسا ہی ہوا، مگر سب سے زیادہ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب یہ سن کر چونک جانے کے فوراً بعد اماں کی آنکھوں میں شکوک لہرانے لگے۔ سنہرے بابا؟ ہاں اماں، وہ سنہرے بابا تھے۔ انہیں تو میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تھا۔ اگر انہوں نے اس وقت میرا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا اماں تو… ٹھیک ہے، اب تم کچھ گھر کے معاملات بھی نپٹانے کی سوچو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا جیسے اماں نے یہ جملہ انتہائی ناگواری میں کہا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ پلٹ گئیں اور تایا نے اس لمحے میرا ہاتھ دبا دیا۔ تایا، میں کچھ عجیب سا محسوس کر رہا ہوں۔ میرے اس جملے میں چھپے ہزاروں سوال تایا تک پہنچ گئے تھے شاید۔ جبھی تو انہوں نے گہرا سانس لے کر کہا، وقت نہیں ہے بیٹا، ورنہ بہرحال لمبی کہانی ہے، یہ 2-1 روز نمٹ جانے دو۔ خدا خیر سے جہانی کو اس کے گھر کا کر دے، پھر تمہیں یہ کہانی بھی سنا دیں گے۔ میں نے اپنے اس تجسس، اس پریشانی اور الجھن پر کیسے قابو پایا یہ کچھ میں ہی جانتا ہوں۔ واقعی کام بہت تھے، اتنا وقت پہلے ہی برباد ہو چکا تھا۔ رات اس حویلی میں بارات اترنے والی تھی، کرنے والے لے دے کے ایک رشید چاچا ہی تھے۔ غلام رسول میں تو اتنی سمجھ بوجھ کہاں تھی کہ کوئی کام بغیر سمجھائے بغیر بتائے کر لیتا۔ کاش اس وقت خورشید چاچا ہوتے، لڈن ہوتا، منظور چاچا ہوتے تو شاید مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ خورشید چاچا تو دل میں کانٹے کی طرح اٹکے رہ گئے تھے، لڈن بھی کیا کم تھا، کتنا بھی محنت طلب کام ہو چٹکی بجاتے میں کر لیا کرتا تھا۔ اس موقع پر مجھے سبھی یاد آ رہے تھے۔ چھوٹی پھوپھی کی یاد تو آنسو کی دھار بن کر بہہ گئی تھی۔ یوں تو بڑی پھوپھی کی یاد بھی رلا رہی تھی، مگر بڑی پھوپھی سے میں اتنا بے تکلف نہیں تھا۔ نہ میرے اور ان کے درمیان میں وہ محبت پنپ پائی تھی جو میرے اور چھوٹی پھوپھی کے درمیان تھی، شاید اس لیے کہ بڑی پھوپھی میری کم عمری میں ہی بیاہ دی گئی تھی۔ ان کی محبت بھری باتیں اب ذہن کے پردے پر صرف میٹھی میٹھی لکیروں کی شکل میں ہی رہ گئی تھیں، مگر چھوٹی پھوپھی، وہ تو جیسے ہم سب کی سہیلی تھی۔ میں نے چپکے سے آنکھوں میں آنسو آستین میں جذب کر لیے۔ تایا بھی گم سم بیٹھے تھے کہ اس وقت اماں نے مجھے آواز دے دی، جاؤ بیٹا، کام دھندا دیکھو۔ تمہاری اماں اس وقت بہت تپی ہوئی ہیں، زیادہ دیر سامنے نہ رہنا ورنہ اپنے اندر سے کوئی انگارہ نکال کر دے مارے گی۔ اس وقت تایا کے لہجے میں ہلکی سی شوہر کی رمق بڑی اچھی لگی۔ بڑے دن بعد لگا جیسے فضا سے دھن چھٹنے لگی ہو۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ ہنسی کی جو آواز میرے اندر سے پھوٹی تو لگا جیسے پھلجھڑی پھوٹی ہو۔ لمحہ بھر کو تو اپنی آواز ہی اجنبی محسوس ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے تایا کی ہنسی کی آواز بھی اس میں شامل ہو گئی تو ساری اجنبیت دور ہوتی محسوس ہوئی۔ میں بلا رہی ہوں تمہیں، اماں کی ڈانٹ پھر سنائی دی۔ وہ چھوٹے برآمدے میں پچھے پلنگ پر بیٹھی تھی۔ رشید چاچا اور غلام رسول ان کے سامنے چٹائی پر بیٹھے تھے۔ دونوں کے چہروں پر سخت تھکاوٹ اور پریشانی کے آثار تھے۔ میں اٹھ کر ان کے پاس چلا آیا، ان کے پاس آتے ہوئے جیسے میں اپنا سارا ماضی وہیں چھوڑ آیا جہاں سے اٹھا تھا۔ وقار الحسن، باورچی کا انتظام ہو گیا ہے، تمام سامان بھی پہنچا دیا گیا ہے، مگر اب قناتوں کے بارے میں تمہیں دیکھنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بڑے برآمدے اور کچے چبوترے کو ایک کر کے قناتیں لگوا دو، مردانے کا انتظام یہاں ہو جائے گا۔ زنانے کے لیے کافی جگہ ہے، بتاؤ تو اگر اوپر کی منزل قابل استعمال ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اماں، مردانے کا انتظام اگر گلی میں کروا دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ میں نے خیال ظاہر کیا۔ باولے ہوئے ہو کیا؟ پہلے ہی کم بے عزتی ہو چکی ہے کہ اب اتنی بڑی حویلی ہوتے ہوئے گلی میں قناتیں لگیں گی؟ وہ ناراض ہو گئیں۔ اماں، سبھی تو حویلی کے بارے میں جانتے ہیں، میرا خیال ہے کہ بڑا برآمدہ اور برکت کے درخت والا کچا حصہ نہ گھیرا جائے۔ میری آواز میں تیرتی تشویش نے انہیں چونکا دیا۔ انہوں نے میری طرف غور سے دیکھا، پھر شاید سمجھ گئیں کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں۔ جیسے تمہاری مرضی، باپ دادے تمہارے تھے، میرے نہیں۔
لوگوں کی نگاہوں کا سامنا تمہیں کرنا ہے یا بھائی صاحب کو؟ بہرحال اس مسئلے کو تم حل کرو، مجھے میوے منگوا کر بندھوانے ہیں۔ اتنا کہہ کر اماں اندر چلی گئی۔ میں نے رشید چاچا سے سارے انتظامات کے بارے میں تفصیل پوچھی اور پھر گھن چکر بن گیا۔ سپہر کو شرف الدین کا جوڑا جانا تھا۔ خاندان کی چند بزرگ خواتین شنو آپا اور دوسری لڑکیوں بالیوں کے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ واجد تانگے والا حکیم صاحب کو چھوڑ کر آتے ہوئے تانگے کو گیندے کے پھولوں سے خوب سجا لایا تھا۔ میں نے اسی کے تانگے پر پھولوں کی لڑیوں سے پردہ بنوا دیا۔ اس تانگے میں لڑکیاں جوڑا، ہار، پھول اور سہرے لے کر بیٹھ گئی۔ 2 تانگے اور سج کر آ چکے تھے۔ ان تینوں تانگوں کے ساتھ غلام رسول کو روانہ کرنے میں حویلی آ گیا۔ سارے انتظامات ہو چکے تھے۔ دہرادون، مراد آباد، دہلی، لکھنؤ اور دوسری کئی جگہوں سے خاندان کے دور پرے کے رشتہ دار بھی آ چکے تھے۔ حویلی کا پچھلا حصہ جس میں 8 کمرے تھے اور بند پڑے رہتے تھے، آج سب صاف ستھرے اور کھلے ہوئے تھے۔ رشید چاچا والا حصہ بھی مہمانوں کے لیے صاف کروا دیا گیا تھا۔ حویلی میں رونق دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے حویلی کے باہر لگے درختوں پر، چبوترے اور برآمدے کے ستونوں پر اور حویلی کی چھت سے نچلی دونوں منزلوں پر باہر کی طرف رنگین قمقموں کا جال سا پھیلا دیا تھا۔ امروہہ میں پہلی بار کسی شادی پر قمقموں سے چراغاں کیا گیا تھا۔ عام طور پر گھی اور تیل کے دیے جلائے جاتے تھے۔ جی تو میرا بھی چاہ رہا تھا کہ اصلی گھی کے چراغ روشن ہوں، مگر کرنے والا میں اکیلا تھا، اس لیے ایسا ممکن نہ تھا۔ اس وقت خوشی کے جس احساس سے میں گزر رہا تھا، شاید کوئی بھی نہ جانتا ہو کہ جہانی آپا کی شادی اس حویلی کی پہلی خوشی تھی جو دھوم دھام سے منائی جا رہی تھی، اور وہ بھی میرے عزیز ترین دوست شرف الدین کے ساتھ۔ پھر شرف الدین بھی کون؟ شگفتہ کا عزیز بھائی، میرا دوست جو واقعی میرے لیے جان تک دینے کو تیار تھا۔ آج کی رونق نے میرے ذہن میں بڑی پھوپھی کے نکاح کی رات اور اندھیری کر دی۔ اس رات کا سناٹا، حبس اور گھٹن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کاش اس روز یہ نہ ہوا ہوتا۔ کاش اس رات بھی حویلی پر ایسی ہی رونق برسی ہوتی، یا کاش اگر اس وقت ان کی شادی نہ ہوئی ہوتی، آج ہوئی ہوتی۔ انہوں نے جیسی گھٹی گھٹی زندگی گزاری تھی، اتنی ہی گھٹی ہوئی موت بھی سینے سے لگا لی۔ میں برآمدے میں لیٹا ماضی میں گم تھا۔ چھوٹی پھوپھی کی باتیں، ان کی چھیڑ چھاڑ، ان کی ہنسی مجھے چاروں طرف فضا میں ناچتی محسوس ہو رہی تھی کہ اماں میرے پاس چلی آئیں۔ وہ بھی کافی تھک گئی تھیں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے افسردہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے صاف گوئی سے بتا دیا کہ پھوپھیاں یاد آ رہی ہیں۔ اور بابا یاد نہیں آ رہے؟ انہوں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ واقعی دادا، دادی یا پردادا کا خیال مجھے نہیں آیا تھا۔ پردادا اور دادی کا یاد نہ آنے کی معقول بلکہ بہت معقول وجہ موجود تھی، مگر ابا تو بیچارے بے گناہ ہی مارے گئے تھے۔ بہت دیر ہمارے درمیان سناٹا چھایا رہا۔ میں اماں کے دکھ کو پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ وہ آج مجھے پہلے سے زیادہ نڈھال اور اکیلی اکیلی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید خوشی کے اظہار کے لیے یا غم کی شدت کو نکالنے کے لیے انہیں بھی کسی ایسے کی ضرورت ہو رہی ہوگی جو ان کا اپنا ہو، جس کے سامنے وہ کھل کر رو سکیں، کسی لحاظ اور ادب کے پاس ان کے جذبوں کی شدت کے آگے بند نہ باندھ سکے، جس سے وہ خوشی کا اظہار کر سکیں کہ کوئی انہیں نہ ٹوکے۔ مجھے اس لمحے شدت سے احساس ہوا کہ آدمی بوڑھا ہو جائے تو اپنی اولاد بھی اس کی اپنی نہیں رہتی، اور اگر بدقسمتی سے ان کا جیون ساتھی بچھڑ جائے تو وہ کتنا اکیلا اور کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ دکھ اور یہ خوشی ہمارے ہوتے ہوئے بھی کتنی پرائی سی لگ رہی ہے، یوں جیسے یہ بھی امانت ہو جائے جانے والے کی، جیسے ہم رو کر یا خوش ہو کر اس امانت میں خیانت کے مرتکب ہو جائیں گے۔ ان کے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کتنا کرب تھا، شاید آپ جان بھی نہ پائیں۔ میں نے اپنے اندر کئی ٹکڑے ہوتے محسوس کیے۔ آنسوؤں کے نمکین گولے حلق میں پھنس گئے، زبان تالو سے چپک کر رہ گئی، اور میں اماں کا ہاتھ تھام کر چپ چاپ بیٹھا رہ گیا۔ پتہ نہیں غم یا خوشی کے انکسار کا یہ اثر کیسا تھا کہ نہ پلک تک آنسو آئے، نہ ہونٹوں تک مسکراہٹ۔ دایا نہ آ جاتے تو ہم جانے کب تک ان سناٹوں کے گہرے کنویں میں اندر ہی اندر اترتے چلے جاتے۔ دایا بہت بوکھلائے ہوئے تھے، اس لیے ہمارے درمیان اس گمبھیر کیفیت کو جان ہی نہ پائے اور گھبرائی ہوئی آواز میں سارا سناٹا چھن سے توڑ دیا۔ بھائی واہ میاں، تم یہاں بیٹھے ہو، باہر قناتوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں، مزدور انتظار کر رہے ہیں۔ جی تایا، تھک گیا تھا۔ میں گہری سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ اماں چھپاک سے کمرے سے باہر چلی گئیں تو تایا کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ شاید سناٹا ٹوٹنے کے چھناکے کی آواز باز گشت بن کر لوٹی تو تایا کی سماعت سے بھی ٹکرا گئی تھی۔ وہ پل بھر کو چپ کے چپ رہ گئے، آنکھیں دھندلائیں، ہلکا سا لڑکھڑائے اور پلنگ پہ بیٹھ گئے۔ میں فضا کے بوجھل پن میں دب کر گھٹن محسوس کر رہا تھا، گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ تایا کو وہاں اس گہرے سناٹے کی گرداب میں چھوڑ کر مجھے دکھ ہوا تھا، مگر اتنی تسلی دل کو سنبھالنے کے لیے کافی تھی کہ تایا یہاں سے اٹھیں گے تو نسبتاً پرسکون ہوں گے۔ میں باہر چلا گیا۔ گدھا گاڑیوں میں قناتیں رکھی تھیں،
مزدور اکڑوں زمین پر بیٹھے میرے منتظر تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے میں فارغ ہو پایا۔ میں نے پوری گلی کو گھیر کر قناتیں لگوا دی تھیں۔ فرش اور چاندنیاں، گاؤ تکیے اور حقے، اگال دان اور پان دان کے علاوہ ڈیکوریشن کا باقی سامان میں نے احتیاط سے رکھوا دیا۔ رشید چاچا اور غلام رسول نے آج میرا جس قدر ساتھ دیا تھا، مجھے خورشید چاچا کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ شام ڈھلتے ہی بارات کی آمد کا شور مچ گیا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس تقریب سے 100 قدم دور اور کہیں اوپر بیٹھ کر اس حویلی میں برستی خوشیوں کو اور رونق کو دیکھوں۔ میں آج کے دن کا سارا سکون، ساری خوشی اور تمام رونق اپنے اندر اتار کر برسوں کا خالی پن بھر لینا چاہتا تھا، مگر اس تقریب سے لا تعلق رہنا میرے لیے ممکن نہ تھا، سو مصروف رہا۔ بارات آئی، نکاح ہو گیا۔ مبارک سلامت کی آوازوں نے میرے کنویں ایسے خالی پن میں مانو بھوں بھوں کر کے پنچکی سے چلا دی۔ شرف الدین اس روز اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ مجھے اپنی آنکھوں پر شک ہونے لگا۔ میں دیر تک سوچتا رہا کہ یہ وہی شرف الدین ہے یا کوئی اور۔ اس وقت میں جہانی آپا کی خوشی دیکھنے ان تک پہنچ گیا۔ سارے ستاروں کی چمک، تمام رنگوں کی شوخی اور سارے موسموں کی ملاحت ان میں موجود تھی۔ جہانی آپا، میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ تو جانتی ہیں نا کہ آپ کے لیے خوشیوں کا حصول کتنا کٹھن ہو گیا تھا۔ آج میں یوں سرفراز ہوا ہوں کہ آپ پرائی ہو گئی، کہ پرائی ہونا ہی اس دنیا میں اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ اس پرائے پن کا دکھ اپنے محض اس آس پر جھیل لیتے ہیں کہ پرائی ہونے والی چند رشتے توڑ کر چند اور رشتے جوڑ لے گی، ایک گھر کی اجنبیت کو دوسرے گھر کی اپنائیت میں بدل دے گی۔ اور تو سب ٹھیک ہے، مگر شرف الدین کے بابا کا خاص طور پر خیال کیجیے گا۔ انہیں اپنانا آپ کا پہلا اور اولین فرض ہے۔ اپنے گھر کی خوشیوں کو جنم دینا، انہیں بنانا اور بانٹنا آپ کا کام ہے۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ میں کیسے کہہ گیا، حالانکہ میرے حلق میں پھندے سے پڑ رہے تھے۔ ایک سیلاب سا تھا جو آنکھوں کے اندر سے بہہ رہا تھا۔ یہی کام آپ کو بھی تو کرنا ہے وقار بھائی۔ جہانی آپا جتنا کر پائیں گی کریں گی، باقی کسر آپ نکال لیجیے گا، وہ آپ کا بھی تو سسرال۔ میری پشت سے آواز آئی، تبھی مجھے کمرے میں خاندان کی دوسری لڑکیوں کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں اٹھنے لگا تو جہانی آپا نے اپنے مہندی لگے ہاتھوں سے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اتنی زور سے بھینچے کہ میں حیران رہ گیا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھائی، میں جانتی ہوں، کتنی اذیتوں کے بعد، کتنی کٹھنائیوں کے بعد۔ نہیں آپا، کوئی اذیت نہیں، اگر تھی بھی تو آج میں سب کچھ بھول گیا ہوں۔ آپ کے چہرے پر یہی خوشی پائی تو شاید کبھی ان اذیتوں کا خیال ہی نہ آئے۔ بس ہماری لاج رکھیے گا۔ میں نے بے اختیار ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، جسے انہوں نے دونوں ہاتھوں میں تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں ضبط نہیں کر پا رہا تھا، لگتا تھا کہ ابھی زور زور سے رو دوں گا اور خاندان کی لڑکیوں کے سامنے خواہ مخواہ سبکی ہوگی، لہٰذا میں جلدی سے باہر آ گیا۔ دروازے سے برآمدے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ میرے پیروں میں جیسے وزنی زنجیریں آ گری۔ سامنے شگفتہ گلنار چہرہ لیے، آسمانی رنگ کے غرارے سوٹ میں ملبوس، چہرے پر ملکوتی مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی لمبے رستے کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں رکھا لو دیتا دیا محسوس ہوئی۔ پہلی بار شگفتہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے دیکھا۔ اس کی لو دیتی آنکھوں میں شکوہ تھا، ہزاروں سوال تھے۔ اب سے پہلے میں اس کے کسی سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، مگر آج سنہرے بابا کے بخشے ہوئے اعتماد نے میرے قدم تھام لیے تھے، ورنہ شاید ان زنجیروں کو آج بھی پہلے کی طرح توڑ کر نکل بھاگتا۔ کیسی ہیں آپ؟ میں نے دھیرے سے کہا۔ ابھی تک تو اچھے ہیں، اس نے بہت دھیرے سے جواب دیا اور پھر خوفزدہ ہرنی کی سی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ ہمارے چاروں طرف خواتین تھیں، مگر شاید کسی کی نگاہ ہم پر نہ تھی۔ میں سخت شرمندہ ہوں۔ کس بات پر؟ اس نے مصنوعی حیرت کے اظہار کے سے انداز میں آنکھیں پھیلائیں۔ اس طویل انتظار پر؟ یہ تو ہماری قسمت تھا۔ نہیں، میں تڑپ اٹھا۔ یہ آپ کی قسمت نہیں ہے، اگر ہے بھی تو میں تقدیر بدلنے پر اعتماد رکھتا ہوں۔ حوصلے بلند رکھیے، شاید کامیابی ہو جائے۔ وہ ہلکے سے ہنسی۔ اس نے مجھ پر طنز کیا تھا۔ میں ابھی جواب دینے ہی والا تھا کہ دور سے چچی کی آواز سن کر خاموش ہو گیا۔ شاید اس نے بھی آواز سن لی تھی، وہ شنو آپا کو پکار رہی تھیں۔ میں نے چچی کی آواز کی سمت دیکھا۔ شگفتہ جلدی سے غرارہ سنبھالتی ہوئی پاس سے گزر کر جہانی آپا کے کمرے میں چلی گئی۔ معطر سا ایک جھونکا تھا جسے گہرا سانس لے کر میں نے اپنے اندر اتار لیا۔ وقار الحسن، مجھ پر نگاہ پڑتے ہی چچی میری طرف لپکی۔ ارے وہ بھابھی صاحبہ کو دیکھو، شرف الدین کی اماں سے لڑ رہی ہیں۔ چچی خاصی بوکھلائی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ تائی کے کمرے میں ہیں۔ یہ وہ کمرہ تھا جسے بارات کی خواتین کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ میں اس طرف لپکا۔ تائی باہر آ رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی چٹک کر رک گئی۔ تائی، کیسی ہیں آپ؟ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے بھاڑ میں گئی تمہاری تائی وائی، ذرا بلا کر تو لاؤ اپنے تایا کو، اسے بتاؤ تو صحیح، آج بھی کوثر کو نہیں لائے یہ لوگ۔
میں نے کہہ دیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آج خود جا کر لاؤں گی اسے. لو بھیا، اس کی بہن کی شادی ہو اور وہ سسرالیوں کی سیوا میں لگی رہے. وہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی. میں کھڑا رہ گیا. ایسی خوشی کی بوچھاڑ میں تائی کا دکھ آنکھوں میں اور دل میں انگارے سے بھر گیا. ارے آپ کیوں زحمت کرتی ہیں؟ میں نے پیار سے کہا. میں خود جا کر اسے لے آتا ہوں. دراصل وہ تیار ہو رہی تھی. دیر لگ رہی تھی اس لیے یہ لوگ آ گئے. دوسرے تانگے میں وہ آ رہی ہے. میں جھوٹ بولتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جب سنہرے بابا نے تایا کو ثبوت دیا تھا تو انہوں نے تائی کو دیا کیوں نہیں. میری بات سن کر وہ ایک دم ہی مطمئن ہو گئی. میں نے چچی سے کہا کہ انہیں کسی ایسی جگہ لٹا دیں جہاں کم سے کم لوگ ہوں. چچی انہیں بہانے بہانے اندر لے گئی. میں سیدھا تایا کے پاس پہنچا. پہلے اتنی رات گئے رخصتی نہیں ہوا کرتی تھی. مغرب کے بعد ہی کھانے کا انتظام کر دیا گیا اور اس کے فوراً بعد رخصتی کا اہتمام کیا جانے لگا. جوں جوں رخصتی کا وقت قریب آ رہا تھا نامعلوم کیوں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک نامعلوم سا خوف کہ اب کچھ ہو نہ جائے. سادھو اور خاص طور پر سوامی کی طرف سے دھڑکا سا لگا ہوا تھا. ان کی یہ پراسرار خاموشی سنسنی خیز تھی. پھر بھی ایک ذرا سا خیال یہ تھا کہ سوامی میرے بارے میں مطمئن ہے. شاید وہ جانتا ہے یا سمجھتا ہے کہ اس فریضے سے فارغ ہو کر میں اس کی ہدایت پر ضرور عمل کروں گا. لیکن سنہرے بابا کی باتیں ذہن میں چکرانے لگتی کہ انہوں نے کہا تھا ایک دن، آج کا دن تمہیں اکیلے ہی جنگ لڑنا ہے. کیسی جنگ؟ کون سی جنگ کی بات کر رہے تھے وہ؟ آج کا تمام دن سکون سے گزر گیا تھا، بلکہ سارا وقت تو مجھے اس بارے میں خیال ہی نہ آیا. میں مکمل طور پر سب کچھ بھول گیا تھا، مگر اس وقت نہ جانے کہاں سے یہ خوف رینگتا ہوا میرے دل میں سانپ بن کر بیٹھ گیا تھا. میں نے بے اختیار خدا سے خیریت کی دعا مانگی، بارات کے جانے تک کا وقت مانگا. بعد میں تو جو بھی ہوتا میں بھگت لیتا. کہاں تھے تم؟ شرف الدین کے باوا جو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھے، انہیں موقع فراہم کر دیا نا تم نے؟ تایا نے کہا، مگر ان کا لہجہ سرسری تھا. کیا ہوا؟ میں نے نگاہیں چاروں طرف دوڑائیں. کہہ رہے تھے آوارہ گردوں کی بارات نہیں ہے یہ، رات گئے تک نہیں ٹھیک سکتے، رسم کریں اور رخصتی کی اجازت دیں. تایا نے انہی کے سے انداز میں کہا. اسی لمحے میری ان پر نگاہ پڑ گئی. وہ نسبتاً تاریک اور سنسان جگہ پر ببر شیر کی طرح ٹہل رہے تھے. بسکٹی رنگ کا گہرے کنارے والا عبا پہنے شرف الدین تخت پر بیٹھا تھا. اس نے سر اٹھا رکھا تھا اور اس کی بے چین نگاہیں اپنے باوا کے ساتھ گردش کر رہی تھیں. میں دل ہی دل میں ہنس دیا. بیچارہ سارا وقت بابا سے خوفزدہ رہا ہوگا کہ جانے کب کہاں کس کو لتاڑ دیں. آخر تایا نے اماں کا اندیا لے کر رخصتی کی اجازت دے دی. 15-20 تانگے پھولوں سے لدے باہر گلی میں قطار لگائے کھڑے تھے. واجد تانگے والا سب سے آگے تھا. اسی کے تانگے میں دلہن کو رخصت ہونا تھا. پھر رخصتی کی اجازت ملتے ہی بارات کھڑی ہو گئی. اماں نے 3 تانگوں میں میوے سے بھرے ہوئے تھیلے رکھوا دیے تھے. میرا دل کسی انجانے خوف میں جکڑا ہوا تھا. میں جلد از جلد ان لوگوں کو رخصت کر دینا چاہتا تھا. عورتیں سہاگ گا رہی تھیں. حویلی کے قمقموں کی روشنی ماند پڑتی محسوس ہو رہی تھی. ہر آنکھ اشکبار تھی. آنسو میری آنکھوں میں بھی تھے، مگر واللہ یہ دکھ اور جہانی آپس سے جدائی کے آنسو نہیں تھے، بلکہ تشکر کے آنسو تھے، خوشی کے آنسو تھے. میرا جی چاہ رہا تھا کہ خواتین کو ڈانٹ کر چپ کروا دوں. نامعلوم کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی سمت سے طوفان آ رہا ہو، اس کا رخ اسی حویلی کی طرف ہو، بس اب وہ چیخنے ہی والا ہو، یا جیسے ریڈیو سے زلزلے کا وقت بتا دیا گیا ہو اور وہ وقت اب ہونے والا ہو. میں ان سب کو بچانا چاہتا تھا، اس طوفان سے، زلزلے سے، اور بس اس لیے میرا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا. میں اس وقت روایتی قسم کے رونے دھونے اور رسموں سے بہت الجھ رہا تھا. اماں جہانی آپس سے گلے مل کر زور زور سے رو رہی تھی کہ میں آگے بڑھا. میں نے اماں کا بازو پکڑ لیا. بس کریں اماں، رخصت کر دیں. پتہ نہیں میرے ہاتھ کی گرفت اماں کے بازو پر سخت تھی یا لہجے میں سختی تھی. اماں رونا بھول کر حیرت سے مجھے تکنے لگی. میں نے جلدی سے ان کا بازو چھوڑ دیا. وقار الحسن؟ ان کے انداز میں حیرت اور تنبیہ دونوں تھی. اماں، شرف الدین کے باوا بڑی دیر سے بے چین ہیں، کافی غصے میں لگ رہے ہیں. میں نے بات بنائی. میں ایسے وقت میں اماں کو اس اذیت ناکی کا احساس نہیں دلانا چاہتا تھا جسے شاید کچھ دیر وہ بھی فراموش کر بیٹھی تھیں. انہوں نے منہ سے کچھ نہیں کہا، لیکن ایسی نگاہوں سے میری طرف دیکھتی رہ گئی کہ میں کٹ کر رہ گیا. جلدی سے جہانی آپا کی طرف بڑھا، اپنا دایاں ہاتھ ان کے سر پر رکھا، انہیں دعائیں دیں. بس میری پہلی اور آخری دعا تھی کہ خدا انہیں خیریت سے اپنے گھر تک پہنچا دے. میرے ہٹتے ہی شنو آپا ان سے لپٹ گئی. میں غصے میں باہر نکل آیا، ورنہ شاید میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے. پتہ نہیں کتنی دیر بعد جہانی آپا کو تانگے میں سوار کیا گیا. تانگے کی روانگی تک میں اضطراب کے عالم میں بھاگا پھرا. خدا خدا کر کے وہ لمحہ بھی آ گیا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سسکیوں کی آوازوں پر غالب آ گئی. میں اور تایا قریب کھڑے تھے اور جاتے ہوئے تانگوں کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے قافلے سے بچھڑ جانے والے مسافر دور جاتے قافلے کو حسرت سے دیکھتے ہیں. یا اللہ، تیرا شکر ہے،
آخری تانگے کا نظر سے اوجھل ہوتے ہی میں بے اختیار کہہ اٹھا، ہاں وقار الحسن، خدا کا لاکھ احسان ہے کہ سب کچھ ساتھ خیریت کے انجام پا گیا۔ ارے ہاں، وہ عورت کون ہے؟ آخری لمحہ وہ چونک کر بولے، عورت؟ کون سی عورت؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے حویلی کی گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر وہاں تو اب کوئی بھی نہ تھا۔ پتہ نہیں، کہتی تھی بہت دور سے آئی ہوں، تم سے ملنا ہے، تانگے میں آئی تھی اور لگتا تھا جیسے تم نے شادی پر بلوایا ہے، شاید اندر گئی ہوگی۔ وہ سرسری انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ خاندان کے بہت سے لوگ ہماری ہی جانب بڑھ رہے تھے۔ تایا کو آگے بڑھتے دیکھ کر ہی مطلوب چچا نے لپک کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھائی صاحب، آج تو تاش کی بازی ہو جائے، یاد ہے کچھ کتنے برس ہو گئے؟ ارے میاں، اب ایسے وقت میں تاش واش کھیلنا جبکہ اللہ میاں کی نگاہوں میں آ چکے ہیں مناسب نہیں ہے، تایا نے مسکرا کر جواب دیا۔ پتہ نہیں مطلوب چچا یا دوسرے لوگ کیا باتیں کرنے لگے، مگر میں تو الجھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے تو یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کسی عورت کو بلوایا ہو۔ مجھے تایا پر غصہ آ گیا کہ پوری بات کہے بنا آگے بڑھ گئے۔ بتایا ہی نہیں کہ وہ اکیلی ہے یا کوئی اور بھی ہے۔ وہ آئی تھی تو پھر مجھ سے ملی کیوں نہیں؟ اماں وغیرہ نے بھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ الجھن تھی جو میرے ذہن میں گرہی سی ڈال گئی۔ میں تیزی سے حویلی کی طرف بڑھا۔ اندر قدم رکھتے ہی خو کا سا عالم محسوس ہوا۔ وہ تمام روشنیاں جو آنکھیں چندھیائے دے رہی تھیں ایک دم مدقوق سی لگی، مگر سناٹا تھا جس میں کہیں سے شنو آپا کی سہمی سہمی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ برآمدہ خالی پڑا تھا۔ میں اماں کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ اماں، چچی، تائی اور خاندان کی وہ خواتین جو رک گئی تھیں، سبھی تھکی ماندی آڑی ترچھی فرش پر بچھی چندنیوں پر لیٹی ہوئی تھیں۔ اماں بہت غمزدہ تھیں، چچی ان کے سر پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ مطلوب چچا کی بیوی شنو آپا کو گود میں لٹائے انہیں تسلیاں دے رہی تھی۔ اس کمرے میں کوئی عورت بھی ایسی نہ تھی جو محض میری جان پہچان کی ہو یا بہت دور سے تنہا آئی ہو، یا کوئی ایسی عورت ہو جس سے صرف میں واقف ہوں۔ سبھی خاندان کی لڑکیاں تھیں، لڑکیاں بالیاں بھی سبھی جانی پہچانی تھیں، اور ابھی تک اپنے رومال ناک سے اور آنکھوں سے رگڑ رہی تھیں۔ مجھ پر جیسے دورہ سا پڑ گیا۔ میں نے حویلی کا ایک ایک کمرہ چھان مارا۔ لگتا تھا جیسے خوف اس عورت میں مجسم ہو گیا ہو۔ میں اس خوف سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا، پھر بھی اس کی تلاش میں تھا۔ پوری حویلی چھان کر میں پھر تایا کے پاس پہنچ گیا۔ تایا، وہاں کوئی ایسی عورت نہیں ہے۔ ایسا کہتے ہوئے شاید میرا خوف برس رہا تھا۔ وہ میری طرف نگاہ کرتے ہی چونک اٹھے۔ تم اتنے پریشان کیوں ہو سکتا ہے وہ جا چکی ہو، بہت سے مہمان جا چکے ہیں، مگر میں نے کسی کو نہیں بلوایا تھا۔ میں تخت پر کنارے ہی ٹک گیا۔ حکیم صاحب مطلوب چچا سے محو گفتگو تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری باتیں وہ یا کوئی اور سنے۔ اب اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ تایا میری پریشانی کو بہت سرسری انداز میں لے رہے تھے۔ وہ شاید سمجھ نہیں پا رہے تھے کوئی بھی انہونی ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں سنہرے بابا نے جس جنگ کی بات کی تھی وہ کب، کہاں اور کس وقت سے شروع ہو جائے۔ میں مضطرب سے انداز میں اندر چلا آیا۔ تمام گھر والے تھکے ہارے بیٹھے تھے۔ بڑا سکون تھا، ایسا پرسکون اور ٹھہرا ہوا سناٹا تھا جس سے طبیعت بوجھل ہو گئی تھی۔ مجھے یوں بے چین پھرتے دیکھ کر اماں نے مجھے آرام کرنے کا کہا اور شنو آپا سے کہا کہ بھائی کا کمرہ ٹھیک کر دو، مگر میں نے منع کر دیا۔ میں اپنے کمرے کی طرف چلا آیا۔ اسی وقت تایا کی آواز سنائی دی۔ وہ بھی شاید گھر میں آ گئے تھے۔ باہر کے کام سمیٹنے کے لیے رشید چاچا نے زمینوں سے کئی ہاریوں کے بیٹوں کو بلوا رکھا تھا، وہ سب سمیٹنے میں لگ گئے تھے۔ اسی وقت مجھے یاد آیا کہ تایا نے ابھی تک وہ سکوف تائی کو نہیں دیا ہے۔ میں نے اسی وقت انہیں یاد دلایا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یاد ہے اور ان کا یہی ارادہ ہے کہ رات کو سکوف چٹا دیں۔ انہیں قوی امید تھی کہ صبح تک سکوف کام کر دے گا۔ میں ان سے رخصت لے کر کمرے میں چلا آیا۔ یہاں بڑا حبس اور گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ کمرے سے باہر نکل جاؤں، کسی کھلی جگہ پر جا بیٹھوں، مگر وہی خوف غالب رہا اور میں نے لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ پھر شاید میں سو گیا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک سویا ہوں گا کہ میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ یہی نہیں بلکہ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیسے اور کیوں اٹھ گیا۔ چند لمحے تو دماغ معاف رہا، پھر اچانک میں اچھل کر بستر سے کھڑا ہو گیا۔ وہ سسکیوں کی آوازیں تھیں جو تیز ہوا کے جھونکے کی طرح میرے قریب آ کر دور چلی گئی تھیں۔ وہ سسکیاں 100% شکنتلا کی تھیں۔ وہی آواز، وہی کرب اور وہی بے بسی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سوامی میرے قریب بیٹھا بول رہا ہو، وہ باتیں دہرا رہا ہو جس کی اس نے مجھے ہدایت دی تھی۔ اس کی آواز کے کان میں پڑتے ہی میں بے اختیار باہر چل پڑا۔ کوئی بار بار مجھے تنبیہ کر رہا تھا کہ وقت کم ہے، پتہ نہیں چاند نکلنے میں کتنی دیر ہے، پتہ نہیں وقت کتنا بیت چکا ہے۔ یہ خیال مجھے بولائے دے رہا تھا۔ صرف ایک بات دماغ میں سما گئی تھی کہ مجھے جلد از جلد کچھ کرنا ہے۔ میں تیز رفتاری سے اس طرف بھاگا جہاں برگد کا درخت تھا اور جس کے سائے میں نے کچھ عرصے پہلے پرکاش کا ڈھانچہ بعد میں پائل دبائی تھی۔ پھاوڑا وہیں کنارے رکھ دیا تھا۔ اس وقت نہ مجھے کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا اور نہ میں اپنے اکیلے پن سے گھبرایا تھا۔ وقت کی کمی کا خوف کچھ اس طرح سے مسلط تھا کہ تایا کو بھی اپنی مدد کے لیے اٹھانے کا خیال نہ آیا۔
میں پھاوڑا اٹھاتے ہی زمین پر پل پڑا۔ پہلے پائل نکال کر جیب میں ڈالی، کنپٹی سے بہتا پسینہ آستین میں جذب کیا اور سانس لیے بغیر پھر زمین کھودنے لگا۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے کتنا وقت لگا، بس ایک ہی احساس تھا کہ وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے۔ احساس اس وقت ہوا جب مجھے قریب ہی کسی کی سسکی کی آواز سنائی دی۔ میں یکدم پلٹا۔ شکنتلا سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا بدن شدید تھکن کے احساس سے نڈھال ہو گیا۔ یوں لگا جیسے اب میری ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی سکت ہی نہ رہی۔ میں بے اختیار زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وقار الحسن، ذرا سی ہمت اور کرو، بس یہ عذاب کٹنے والا ہے۔ میں تمہاری اس کرپا کو کبھی بھول نہ پاؤں گی۔ اب پرکاش مجھ سے بہت قریب ہے۔ کتنے عذابوں کے بعد، کتنی صدیوں سے گزر جانے کے بعد ہم ایک ہو جائیں گے۔ اٹھو وقار الحسن، سمے گزر گیا تو۔ اور میرے جسم میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ میں پھاوڑا چھوڑ کر اس کھدی ہوئی قبر پر جھک گیا۔ اب میں اپنے ہاتھوں سے مٹی کھود رہا تھا۔ بہت جلد میری زخمی انگلیاں پرکاش کے ڈھانچے سے ٹکرا گئیں۔ پھر مجھے نہیں پتا کیسے میں نے اس کی لاش نکالی۔ اب مجھے اس بالی کی تلاش تھی، مگر وہ بالی کہیں بھی نہ تھی۔ وہ بالی! میں بے ساختہ شکنتلا کی طرف پلٹا۔ میرے پاس ہے۔ اس نے کوئی چمکتی ہوئی چیز میری طرف اچھال دی۔ میں نے اسے ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب گہرے اندھیرے کا احساس ہوا۔ اس گہرے اندھیرے میں ہر چیز کو بہت واضح اور روشن دیکھ رہا تھا۔ مجھے پرکاش کا ڈھانچہ، شکنتلا اور وہ چھوٹی بالی بالکل ایسے دکھائی دے رہی تھی جیسے میں تیز روشنی میں دیکھ رہا ہوں۔ ڈھانچہ نکلتے ہی میں نے پائل اور بالی جوڑ دی، اسے واپس جیب میں رکھا اور باہر بھاگا۔ اب مجھے ہر حال میں اس کنویں تک پہنچنا تھا۔ وقت کی کمی کا شدت سے احساس تھا، شاید اسی لیے غیر ارادی طور پر میں نے اپنی اس قوت سے کام لینے کی خواہش کی جس سے میری رفتار بہت تیز ہو جاتی تھی، اور میں واقعی اسی رفتار سے گویا اڑتا ہوا کنویں تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر مجھے شکنتلا کی موجودگی کا بھی احساس ہوا۔ مجھے بڑی ڈھارس ہوئی۔ اب میں خود کو اکیلا محسوس نہیں کر رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد کرے گی۔ وہاں ڈول موجود تھا۔ میں نے لمحہ بھر بھی ضائع کیے بغیر ڈول کنویں میں اتار دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ شکنتلا کا شریر کیسے نکالوں گا۔ کیا وہ اوپر ہی تیر رہا ہوگا کہ میرے ڈول میں ڈالتے ہی آ جائے گا، یا اس کے لیے مجھے ناکو چنے چبانے پڑیں گے؟ یقین کیجیے کہ میں نہیں جانتا کہ میں یہ سب کچھ کیسے کر سکا ہوں۔ یقیناً اس معاملے میں خدا میرا مددگار تھا۔ میرے ساتھ سنہرے بابا کی دعائیں تھیں، شاید سوامی نے بھی میرے حق میں دعا کی ہو۔ کچھ بھی ہو، میں نے چاند نکلنے سے پہلے ہی شکنتلا کا جسم کنویں سے نکال لیا۔ اس جسم کو دیکھ کر میں ذرا اوپر کو سکتے میں رہ گیا۔ لگتا تھا جیسے اس کنویں میں پانی کبھی رہا ہی نہ ہو، اور شکنتلا بھی جیسے کچھ ہی دیر پہلے اس کنویں میں کود کر مری ہو۔ اس کا خوبصورت بدن صحیح سلامت تھا، اس کا حسن ملکوتی تھا جس نے مجھے مبہوت کر دیا تھا۔ بہرحال ان باریکیوں میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ میں اس کی لاش کو کاندھے پر ڈال کر حویلی کی طرف لپکا۔ برگد کے درخت کے نیچے پہنچا۔ دور ہی سے میں نے بالکل ویسی ہی چتا بنی دیکھی جو پہلی بار یہاں دیکھ چکا تھا، جب میں نے پہلی بار بڑے برآمدے کو عبور کرتے ہوئے قیامت کی ٹھنڈک محسوس کی تھی اور وہاں چتا کے قریب پہلی بار شکنتلا کو جھکے اور روتے پایا تھا۔ شکنتلا اب بھی بالکل اسی روز کی طرح بیٹھی رو رہی تھی۔ چتا پر پرکاش کا ڈھانچہ نہیں بلکہ اس کی جلی ہوئی لاش رکھی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وقت اتنا نہیں تھا کہ میں اسے ضائع کرتا۔ میں نے دوسرے ہی پل میں شکنتلا کی لاش کو چتا پر لٹا دیا، بھاگ کر باورچی خانے سے تیل اور دیا سلائی لا کر اسے آگ لگا دی۔ چتا بھربھرا کر جلی، شعلے جیسے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ پوری حویلی میں شعلوں کی روشنی پھیل گئی۔ مجھے خوف ہوا کہ اس طرح گھر والے اٹھ جائیں گے، مگر واقعی سنہرے بابا نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ جنگ مجھے اکیلے لڑنا ہوگی۔ گہرے اندھیرے میں وقت گھٹنوں کے بل ریگ رہا تھا، اور میں جلتی ہوئی چتا کے قریب بیٹھا اپنی پھولی ہوئی سانس پر قابو پا رہا تھا۔ اس آگ کی شعلوں نے گھپ اندھیرے کو حویلی کے کونے خدروں میں دب جانے پر مجبور کر دیا تھا، مگر مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ اندھیرا گہرا ہے، گویا چاند نکلنے سے پہلے ہی میں وہ تمام کام کر چکا تھا جس کی شرط پر سوامی نے گھر والوں کو جادو کے اس جال سے نکالا تھا جہاں زندگیاں پتھر میں تبدیل ہو گئی تھی۔ چتا ٹھنڈی ہونے سے پہلے ہی میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے بدن میں بے پناہ درد تھا، پسلیوں کے نیچے بھی شدید درد تھا۔ میں نڈھال سا آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ میرا سانس اب بھی پھولا ہوا تھا۔ ابھی مجھے لیٹے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ میں نے دروازے پر آہٹ محسوس کی۔ بڑی مشکل سے میں نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا اور وہاں تائی کو کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کی آنکھوں میں وحشت نہیں تھی، ان کے چہرے پر دکھ تھا، ایسا دکھ، ایسا کرب کہ میں اپنی تکلیف بھول بیٹھا۔ ان کی آنکھوں کی ٹھہری ہوئی پتلیاں اس وقت بہت بے چین تھیں۔ وقار الحسن! وہ ایک دم بھاگ کر میرے قریب آ گئی۔ وہ کوثر! تائی! میں چیخ کر ان سے لپٹ گیا۔ انہوں نے پل بھر کو تھرا کر مجھے تھام لیا،
پھر شاید وہ سب کچھ جان گئی۔ ان کا بدن ہچکولے لینے لگا، میرا دل پھٹنے لگا، آنسو میری آنکھوں سے سیلاب کی طرح بہہ نکلے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اس وقت کوثر کی موت پر نہیں بلکہ ان کے کرب پر رو رہا تھا، اس کرب پر جس سے وہ اس پل واقف ہوئی تھی۔ کیسے؟ کیوں؟ میں جان نہیں سکا۔ اچانک انہوں نے میرا بازو پکڑ کر مجھے خود سے الگ کیا اور بھیگی ہوئی پلکیں صاف کر کے سرگوشی کی۔ وقار الحسن، وہ کہاں ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں انہیں کیسے بتاؤں۔ گویا وہ صرف اس کے چلے جانے سے واقف تھی، اس کی موت سے نہیں۔ یہ جنگ میں اکیلے نہیں لڑ سکتا تھا، اس لیے انہیں بازو میں تھامے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا تایا کے کمرے میں آ گیا۔ شاید تائی وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، انہوں نے دروازے پر مجھے روکا تھا اور بڑے دکھ سے کہا تھا، وقار الحسن، انہیں کچھ نہ بتانا، وہ سنیں گے تو شاید غم سے پاگل ہی ہو جائیں۔ مجھے صرف اتنا بتا دو وقار میاں کہ ہماری عزت کے چھیتڑے کہاں کہاں بکھرے، میں ان سب کا سامنا کیسے کروں گی؟ کتنی انجان تھی تائی، وہ تایا کے پاگل ہو جانے سے ڈر رہی تھی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ پاگل پن کا سکھ تو انہوں نے سمیٹا ہے۔ تایا تو دکھ کے ایسے گہرے سمندروں میں جا کر ابھرے ہیں جہاں کی گہرائی اور جس کے بھنور آدمی کو ابھرنے ہی نہیں دیتے۔ بولو بولو وقار الحسن، وہ میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بولی، ہمیں اس کی نہیں اپنی عزت کی فکر ہے، بتاؤ، یا ایسا کرو اسے زہر دے دو، اسے کسی بھی طرح مار دو وقار الحسن، میری خاطر اسے ڈھونڈ کر مار دو، وہ مر چکی ہے پگلی۔ یہ آواز تایا کی تھی۔ میں تایا کو قریب آتے دیکھ چکا تھا، میں جان چکا تھا کہ ہماری آہٹ سے وہ اٹھ چکے ہیں، مگر تائی کی پشت ان کی طرف تھی، اس لیے وہ یہ آواز سن کر اچھل پڑی۔ کیا؟ تائی کی آواز میرے دل کو چیر گئی تھی، مجھ سے وہاں ٹھہرا نہیں گیا، اب مجھ میں دم نہیں رہا تھا کہ تایا کے اندر چھپے طوفانوں کا دوبارہ سامنا کر سکوں، اور پھر تائی، ان کا دکھ، ان کا غم سہنے کا یارہ تو مجھ میں تھا ہی نہیں۔ میں چپکے سے تائی کو دروازے کی چوکھٹ تھامے چھوڑ آیا۔ میں جانتا تھا کہ تایا اکیلے کمزور پڑ جائیں گے، اس لیے میں نے جا کر اماں کو اٹھا دیا، انہیں صرف اتنا کہا کہ تایا بلا رہے ہیں۔ وہ میری حالت دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی، مگر میں نے انہیں اپنی طرف سے اطمینان دلا کر تایا کے پاس بھیج دیا اور خود اپنے کمرے میں آ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر سارا وقت کسی طوفان کے انتظار میں گزر گیا، مگر حبس اور گھٹن بڑھنے کے سوا کچھ بھی نہ ہوا۔ میں جانے کب سویا تھا، دن چڑھے آنکھ کھولی تو تایا سرہانے بیٹھے تھے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ تایا، سب ٹھیک ہے، انہوں نے گہرا سانس لے کر کہا۔ وہ پاگل ہی اچھی تھی وقار الحسن، اب افسوس ہو رہا ہے کہ صفوف کیوں چٹایا تھا۔ سچ مانو تو میں نے پہلی رات اسی خوف میں گزار دی تھی کہ صفوف اسے دوں یا نہیں، جانتا تھا کہ بیٹی کا دکھ اسے ادھواں کر دے گا، مگر وقار الحسن، ہر انسان خود غرض ہوتا ہے۔ اپنے اکیلے پن کا خیال بارہا آیا، اور رات بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ تم لوگوں کے بعد، یعنی تمہاری بھی شادی ہو جانے کے بعد میں کیا کروں گا، کس سے باتیں کروں گا، کیسے غم ہلکا کروں گا۔ اور اسی وقت تم نے صفوف دینے پر اصرار کیا تو اسے کوثر کے مرنے کا نہیں، اس کے بھاگ جانے کا دکھ مارے دیتا ہے۔ اس میں دنیا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے وقار الحسن، وہ بہت جلدی مر جائے گی۔ آخری جملہ کہتے ہوئے تایا کا لہجہ سپاٹ تھا، یوں جیسے اب وہ ہوش و حواس کھو رہے ہوں۔ تایا، خدا کے واسطے، اب تو سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، میں نے وہ سب کچھ کر دیا جو سوامی نے کہا تھا۔ اتنا کہہ کر میں نے انہیں رات کی تفصیل بتائی، وہ چپ چاپ سنتے رہے، پھر انہوں نے کپڑے کا لپٹا ہوا تھیلا مجھے دے کر کہا، میں جانتا ہوں وقار الحسن، سویرے پیر زادہ حفیظ الرحمان آئے تھے، یہ دے گئے ہیں، تمہارے پاس دادا جی کی تصویر ہے سوامی جی کے ساتھ، یہ اور پائل وغیرہ اس تصویر کے ساتھ رکھ کر برگد کے نیچے داب دو، سوامی انجام تک پہنچ جائے گا۔ بس انہوں نے اتنا ہی کہا تھا، اور انہوں نے چاند کی 14 تاریخ سے پہلے ہی اس حویلی کو خالی کر دینے کی ہدایت کی ہے، ابھی 9 روز باقی ہیں۔ میں نے تھیلا ہاتھ سے لیا تو اس میں وہ تمام چیزیں تھیں جو سادھو مجھ سے لے چکا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ چیزیں سنہرے بابا نے کیسے اور کب حاصل کی، مجھ میں ابھی طاقت نہیں تھی کہ میں اس بارے میں کچھ سوچتا۔ حویلی چھوڑ دینے کا سن کر مجھے اماں کا خیال آیا، مجھے اچانک ہی سنہرے بابا کی دوسری حیثیت یعنی پیر زادہ حفیظ الرحمان کا بھی خیال آیا، جس تجسس نے مجھے کافی بے چین کیا تھا۔ پھر وہ سوال بن کر ہونٹوں پر آ گیا، تایا، یہ سنہرے بابا، پیر زادہ حفیظ الرحمان اور آپ لوگ؟ پھر جو کچھ تایا نے بتایا اس نے لمحے بھر کو مجھ میں سناٹا سا بھر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اماں کی ان سے منگنی ہوئی تھی، وہ خاندان سے باہر کے تھے مگر نانا کے دوست کے بیٹے تھے، اماں سے شادی ہو جاتی اگر سولت مرزا درمیان میں نہ آ جاتے۔ مرزا سولت بیگ کا انداز دولت مندوں بلکہ جاگیرداروں ایسا تھا، وہ جس چیز کو حاصل کرنے کا سوچتے اسے ہر حال اور ہر قیمت پر حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اماں کے بارے میں انہیں کسی نے بتایا کہ وہ نیک اور خوبصورت ہیں،
تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے انہیں اپنے منجلے بیٹے کے لیے بیاہ لانے کا خیال آ گیا۔ ان کے خیال میں بیٹے کی خوش اخلاقی، ملنساری اور نرم طبیعت ان کے روایتی شاہانہ انداز اور شہرت کے لیے نقصان دہ تھی۔ وہ غریبوں کو اپنے جیسا سمجھتا اور ان سے ہمدردی کرتا تھا۔ زیادہ وقت باہر رہ کر اور بقول ان کی خراب صحبت کی وجہ سے برباد ہو رہا تھا، اور ان کے نزدیک اسے قابو کرنے کا واحد حل شادی تھا۔ نانا امروہہ کے مشہور جاگیردار تھے۔ علی جان منزل انہی کی تھی جو انہوں نے بیٹی کے نام لکھ دی تھی۔ اس پرانی حویلی پر بادشاہوں کے قلعے کا سا گمان ہوتا تھا، اور انہوں نے محض اس حویلی کو حاصل کرنے اور اپنے خیال میں بگڑے ہوئے بیٹے کو سدھارنے کے لیے پیرزادہ حفیظ الرحمان کے والد اور نانا کے درمیان دشمنی کا بیج بویا۔ شاطروں کسی چالے چل کر اس دشمنی کو ہوا دی اور بالآخر وہ رشتہ توڑوا کر اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ نانا ان کے جال میں آ گئے اور نکاح سے پہلے ہی حویلی ان کے حوالے کر دی تھی۔ کہانی تو اب بھی بڑی لمبی ہے۔ تمہاری اماں کا دکھ ان کی حرکتوں نے بہت بڑھا دیا تھا۔ وقار الحسن، مگر قابل قدر ہے وہ عورت جس نے سب کچھ سہ کر بھی اپنے سسرال کی عزت نہ گھٹنے دی۔ تایا یہ کہہ کر خاموش ہوئے تو میرا سینہ فخر سے پھولا ہوا تھا۔ دکھ تو مجھے بھی ہوا تھا، اسی احساس نے کہ مرزا سولت بیگ نے ساری دنیا ہی کو نہیں، میری اپنی ماں اور نانا کو بھی کچھ کم دکھ نہیں دیا۔ جہاں میرے دل میں ان کی نفرت کو بڑھا دیا، وہاں یہ خیال بھی کانٹے کی طرح چپ کر رہ گیا کہ اماں نے اتنا کچھ سہ کر بھی حویلی نہیں چھوڑی تھی تو اس کی وجہ کیا تھی۔ وہ واقعی بہت باظرف عورت تھی کہ انہوں نے آج تک کبھی منہ سے یہ نہ بتایا کہ یہ حویلی مرزا سولت بیگ کی نہیں، ان کی ہے۔ میرا جی چاہا کہ میں جا کر اماں کے ہاتھ چوم لوں۔ تایا خاموش ہو گئے تھے اور میں سکتے کی سی حالت میں بیٹھا تھا۔ جہانی آپا کے ولیمے کے تیسرے روز تائی چپکے سے دنیا چھوڑ گئی تھی۔ ایسی خاموشی سے چلی گئیں کہ تایا بھی حیران بیٹھے رہ گئے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو اس خیال نے ان کی زندگی حرام کر دی کہ وہ نہ انہیں سفوف دیتے، نہ وہ ہوش میں آتی اور نہ یہ دکھ ان کی جان لیتا۔ مگر سنہرے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ان کی قسمت میں تھا، اسے ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ تقدیر کا تو میں بھی قائل ہوں، یقیناً آپ بھی ہوں گے۔ تائی کی موت کا دکھ تایا کی موت کا سبب بنا، سو یہ سب کچھ ہو گیا۔ حویلی چھوڑنے سے پہلے یعنی شرف الدین کے ولیمے سے لے کر 9 دن کے اندر اندر ہی ہم ان دونوں کو اپنے آبائی قبرستان میں دفنا چکے تھے۔ اماں حویلی چھوڑنے کا سن کر باولی سی ہو گئی تھی۔ میں انہیں سنبھالے رہا۔ شرف الدین نے جب سنا کہ ہمیں نوروز کے اندر اندر حویلی چھوڑنا ہے تو اس نے اصرار کر کے شگفتہ سے میرا نکاح بڑی سادگی سے کروا دیا۔ رنگوں، محبتوں اور خوشیوں کے سارے ارمان میرے دل میں رہ گئے۔ شگفتہ میرے لیے دنیا کی اور اپنی زندگی کی پہلی خوشی تھی جس نے مجھے آج تک زندہ رکھا تھا۔ اسے دھوم دھام سے بیاہ لانے کی میری بھی خواہش تھی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ہمیں ہر حال میں جلد از جلد حویلی خالی کرنا تھی، مگر اماں اس حویلی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ چاند کی 13 تاریخ تھی۔ میں شگفتہ کے ساتھ سامان بندھوانے اور بھجوانے میں لگا ہوا تھا۔ رشید چاچا، غلام رسول اور اس کی بیوی کے علاوہ میرے ساتھ پان کے کھوکے والا کا بیٹا، واجد تانگے والا اور کچھ دوسرے لوگ بھی لگے ہوئے تھے۔ سب جان چکے تھے کہ ہم یہ حویلی چھوڑ رہے ہیں، مگر اماں بار بار مجھے بلا کر کہہ رہی تھی کہ تم یہ سب نہیں کرو، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے انہیں ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی مگر سب بے سود رہا۔ ہم فوری طور پر امروہہ تو نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے شرف الدین نے ہمارے لیے ایک ایسے مکان کا بندوبست کر دیا تھا جو اس کے چچا کا تھا، اور چچا وغیرہ کیونکہ مراد آباد میں شفٹ ہو چکے تھے اسی لیے خالی تھا۔ وہ حویلی سے دور نہیں تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ ہم صرف چند روز تک وہاں رہیں گے اور پھر واپس حویلی میں آ جائیں گے، مگر وہ ماں تھیں، جان چکی تھی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ رات کا آخری پہر تھا جب اماں کی حالت خراب ہوئی۔ شدید بخار تھا اور وہ ہذیان بول رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سنہرے بابا کو لے آیا۔ حویلی سے محبت ہی ان کی زندگی تھی۔ پھر وہ آخری پہر ہم نے کیسے گزارا اسے بیان کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے اس روز جو کچھ محسوس کیا، موت کی آہٹ کتنے قریب محسوس کی، میں بتا نہیں سکتا۔ بس اتنا ہوا کہ جیسے کسی نے دل پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ سنہرے بابا میرے پاس تھے۔ اماں نے آخری بار آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھوں میں ہزاروں دیے جل رہے تھے جو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے بجھ گئے۔ میں بالکل اکیلا رہ گیا، اور اسی وقت جب اسی رات سنہرے بابا نے اماں کی میت اٹھنے سے پہلے اپنے بیٹے کو بلا کر شنو آپا کا نکاح اس سے پڑھوا دیا تو لگا جیسے میرے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ بڑی پھوپھی کی طرح شنو آپا کا نکاح بھی اسی خوف، اسی گھٹن میں ہوا، اور وہ روتی بلکتی اس حویلی سے رخصت ہوئی تو ہم سب بھی ان کے ساتھ ہی حویلی چھوڑ آئے۔ اماں کو ان کی رخصتی سے پہلے دفنا دیا گیا۔ جہانی آپا، شنو آپا اور شگفتہ کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ شکر ہے کہ ہم سب کو سنبھالنے والے، تسلی دینے والے موجود تھے۔ یہ نہ ہوتے تو جانے ہم سب کا کیا ہوتا۔ چاند کی 14 تاریخ کو چاند نکلتے ہی حویلی میں آگ لگ گئی۔ شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور ہم سب تماشائی بنے اپنے اس مکان کے چھجے سے اپنی حویلی کو جلتے دیکھ رہے تھے۔
ان جلتے شعلوں کے کم ہونے سے پہلے ہی ہندوستان میں فسادات کی آگ پھیل چکی تھی۔ میں تو عذابوں میں ایسا گرا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ سیاست کیا رخ اختیار کر چکی ہے۔ اس گرداب سے نکلا تو پتہ چلا کہ پاکستان بن چکا ہے اور ہمارا وہاں رہنا دوبھر ہو چکا ہے۔ یوں بھی اب میرے لیے کیا رہ گیا تھا وہاں؟ چچا چچی مراد آباد جا چکے تھے اور باقی سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ پیرزادہ خلیق الرحمن اور شرف الدین وغیرہ پاکستان آنے کو تیار تھے، تو مجھے بھی رخت سفر باندھنا تھا۔ میں وہاں کس کے لیے رہتا؟ سنہرے بابا نے آنے سے انکار کر دیا تھا اور شاید وہ جانتے تھے کہ ان کا سفر طویل نہیں رہا۔ پتہ نہیں کیسا دکھ تھا جس نے انہیں بہت جلدی گھلا کر رکھ دیا تھا۔ ہم مشکل سے مہینہ بھر وہاں رہے، وہ اسی عرصے میں سوکھ کر کانٹا ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں رخصت کیا اور رخصت کرتے ہوئے مجھے چند باتوں کی نصیحت کی جس نے میری زندگی سدھار دی۔ انہوں نے کوثر والا ناگپا جادوگر کا پیش بند یہ کہہ کر مجھے لوٹا دیا تھا کہ اب یہ ایک قیمتی نوادر کے سوا کچھ بھی نہیں، رکھنا چاہو تو رکھ لینا، اگر نہ رکھ سکو تو آثار قدیمہ والوں کے حوالے کر دینا۔ ہم خون کی ہولی سے بچتے بچاتے پاکستان پہنچ گئے، لاہور میں رہائش اختیار کر لی۔ لاہور پہنچ کر میں نے وہ پیش بند آثار قدیمہ والوں کو دے دیا۔ یہاں لوگ مجھے شاہ جی کے نام سے جانتے ہیں۔ مجھ پر خدا کا کرم ہے، کچھ سنہرے بابا کی نصیحتیں ہیں کہ جنہوں نے میری زبان میں تاثیر پیدا کر دی ہے اور لوگ بڑی عقیدت سے ملتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں ان کے بہت سے کام صرف دعاؤں سے کروا دیتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ میری کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، سارا کمال خدا کے کلام میں ہے جس نے مجھے اتنے عذابوں سے بچایا ہے۔ بندہ فضول باتوں کی بجائے دین سے رغبت پیدا کر لے تو وہ بہت طاقتور ہو سکتا ہے۔ یہ میرا آپ کو مشورہ بھی ہے اور نصیحت بھی۔ آپ اگر مضبوط بننا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کی تاثیر پر یقین رکھیں، اس کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، نہ کوئی سادھو، نہ جوگی، نہ کوئی جادوگر۔ یہ سب ہماری نفسیات کی کمزوری ہے۔ ہم جس پر جتنا یقین کر لیں گے وہ ہم پر غالب آ جائے گا۔ پھر مسلمان ہونے کے ناطے ہم خدا پر اتنا یقین کیوں نہیں کرتے کہ بس وہی ہم پر غالب رہے؟